آپ کو بتاؤں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی کتنی؟ ذرا میری انگلیاں دیکھو نا. اس وقت ہمارے نبی کو آنکھوں میں تکلیف ہو گئی. بولو کیا ہو گئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے مولانا قاری احمد علی صاحب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں، جس بیان کے اندر حضرت قاری صاحب نے بتایا ہے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، توبہ کر لیجئے. اور توبہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت قاری صاحب کے اس بیان کو آپ لوگ پورا سماعت فرمائیں. آنکھوں میں تکلیف، جس کو فارسی میں کہتے ہیں آشوب چشم، اردو والے بھی کہتے ہیں آشوب چشم، ہم لوگ کہتے ہیں آنکھ آ گئی. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو بھی کبھی آئی ہوگی نا، آنکھ آئی ہوگی نا، آنکھ آ جاتی ہے، پھر اس میں سے پانی نکلتا ہے اور آنکھیں لال لال ہو جاتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی؟ 7 سال. آپ کو آشوب چشم ہوا، یعنی آپ کی آنکھیں مبارک کیسی ہو گئی؟ سرخ ہو گئی، لال ہو گئی اور پانی نکلے. اچھا، بہت اس زمانے میں علاج وغیرہ ہوا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام نہیں ہوئے. تو کسی نے کہا کہ ان کے دادا کو کہا، دادا کا نام دادا عبد المطلب کو کہا کہ دادا آپ کے پوتے یعنی محمد کو جو آنکھیں میں تکلیف ہے، تو یہاں سے دور ایک راہب ہے. راہب کہتے تھے اس زمانے میں جو چھوٹی سی کٹیا لے، چھوٹا سا جھوپڑا لے اور اللہ اللہ کرے، اللہ اللہ کرے، اللہ اللہ کرے. وہ بہت کچھ جانے بھی، حکمت بھی جانے، ڈاکٹری بھی جانے، میڈیکل بھی جانے. تو کسی نے دادا عبد المطلب کو کہا کہ آنکھ کا اسپیشلسٹ ایک راہب ہے جو عکاز کی طرف ہے، جو مکے سے بہت دور، بولو مکہ مکرمہ سے بہت دور، عکاز. کیا نام؟ عکاز، عین کاف الف ظا، عکاز کا. وہاں پر ایک راہب ہے، اس کی چھوٹی سی کٹیا ہے، آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے. ویسے وہ اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے، لیکن آنکھوں کے بارے میں بہت ماہر ہے. آپ اپنے پوتے کو وہاں لے جاؤ. اے دادا عبد المطلب، بولو نا ہمارے نبی کی عمر کتنی؟ پہلے تو ہمارے نبی نے منع کیا وہاں تک، کیونکہ سواری نہیں. بولو سواری نہیں ہے. دادا عبد المطلب کے پاس سواری نہیں، اتنا لمبا سفر کرنا، چلچلاتی گرمی میں سفر کرنا، دھوپ میں سفر کرنا. لیکن دادا عبد المطلب نے کہا میرے پوتے میں دادا ہوں، اگر تمہارے پاس سواری نہیں ہے، تم کو اس کی فکر ہے کہ پاؤں سے چلنا ہوگا، فکر مت کرو، میں میرے کندھوں پر تمہیں سوار کر دوں گا. میرے دوستو، کچھ راستہ ہمارے نبی اپنے پاؤں مبارک سے چلے، کچھ راستہ ہمارے نبی اپنے دادا کے کندھوں پر بیٹھے. خیر وہاں پر پہنچے، وہ کٹیا پر پہنچے تو وہ کٹیا چاروں طرف سے بند، ایک کھڑکی کھلی ہے، باقی چاروں طرف سے وہ کٹیا بند. اندر وہ راہب ہے جو کیا کر رہے؟ اللہ ہو اللہ. تو دادا عبد المطلب نے دروازہ کھٹکھٹایا، بہت دیر تک دروازہ کھٹکھٹایا، مگر وہ راہب ایسے 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 گردن جھکا کے بیٹھے، چہرہ اٹھا ہی نہیں رہے. اور دادا عبد المطلب باہر سے کہہ رہے بھائی میں میرے پوتے کو لے کر آیا ہوں، میرے پوتے کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تمہاری جو بھی قیمت ہو کہہ دینا، لیکن میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کرنا. نام ان کا محمد ہے اور میں بہت دور سے آیا ہوں اور چلتے چلتے آیا ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے. مگر وہ اندر جو راہب بیٹھے ہیں نا، بولو وہ گردن جھکا کے. تو اتفاق سے کوئی وہاں سے گزرا تو دادا عبد المطلب نے وہ گزرنے والے کو کہا بھائی یہ کھڑکی میں سے ہم کو نظر بھی آتے اور یہ گردن جھکا کے بیٹھے مگر دروازہ نہیں کھولتے. میں اتنا دور مکہ مکرمہ سے آیا، میں کعبے کا متولی ہوں، کعبے کا ٹرسٹی ہوں، وہاں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے اور میں میرے پوتے کو لے کر آیا ہوں اور علاج کے واسطے آیا ہوں اور جو بھی ان کا چارج ہو وہ دینے کو تیار ہو. تو گزرنے والے نے کہا انہوں نے منت مانی ہے، 3 دن تک کسی سے بات نہیں کریں گے. بھائی منت مانی تھی تو دادا عبد المطلب نے کہا کون سا دن ہے؟ کہا پہلا دن ہے. تو اس کا مطلب کتنے دن انتظار کرنے کا؟ 2 دن، نہ کھانا نہ پینا نہ کوئی چھت اور چلچلاتی گرمی اور دھوپ، بس اتنا. دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو عمر مبارک کتنی، دادا عبد المطلب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. کہا پوتا اتنا لمبا سفر کر کے آئے، 2 دن تک تو بس اتنا کہا کہ 2 دن تک تو کچھ ہونے والا نہیں کہ زمین میں زلزلہ آیا. بولو زمین میں کیا آیا؟ زلزلہ سمجھتے ہو؟ بھوکمپ، ارتھکویک. لیکن پوری زمین میں نہیں آیا، جتنی زمین میں وہ راہب کی کٹیا تھی نا، کٹیا یا چھوٹی سی جھوپڑی، وہی ہلنے. اب ظاہری بات ہے زمین ہلے تو آدمی کیا کرے گا؟ کوئی کتنا بھی غور سے، ابھی جیسے اللہ نہ کرے ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، اللہ نہ کرے زمین تھوڑی حرکت میں آوے تو کیا کرو گے آپ لوگ؟ بھاگیں گے. اور کوئی کہے گا بھی ارے بھاگتا کا کوئی، وہ قاری احمد علی آیا، کہا تیل لینے گیا قاری احمد علی، زمین ہلتی نہیں کیا قاری احمد علی کرتا؟ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ فطرت ہے، فطرت ہے. اب جیسے وہ زمین میں حرکت آئی، صرف وہی زمین میں جہاں وہ کٹیا ہے وہاں حرکت آئی. جیسے حرکت آئی تو وہ جو راہب اندر بیٹھا تھا وہ دروازہ کھول کے سیدھے باہر آ گیا. تو ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے دادا کو کہا
आ गए ना, क्या कहा, आ गए ना बाहर। अच्छा, अब जब बाहर आए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब तो इतने खुश हो गए, और वो जो राहिब वो पूरे टेंशन में कहा, क्या हुआ, तुम्हारी वजह से जमीन पूरी हरकत करने लगी, कहीं भी जलजला नहीं आया, मेरी कुटिया में जलजला आया, हुआ क्या? दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आराम से, मैं पोते को लेकर आया हूँ, और ये मेरा पोता जो है ना, इनका नाम मोहम्मद है, और आंखों में तकलीफ है। अब वो जब राहिब ने यूं हमारे नबी की तरफ देखा, पूछा नाम, तो कहा मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा यतीम होंगे? तो दादा ने कहा यतीम है, अब्बा का इंतकाल हो गया है। बोलो अब्बा का नाम अब्दुल्ला, इंतकाल हो गया। बोलो ना, हमारे नबी यतीम थे कि नहीं थे? यतीम थे कि नहीं थे? अल्लाह ने फरमाया, अलम यजिदका यतीमन फावा व वजदका ضالًا फगदा व वजदका आइलन फअगना। अल्लाह ने फरमाया कि यतीम थे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा यतीम थे, लेकिन मैं परवरिश करता हूँ, मैं दादा हूँ, दादा अब्दुल मुत्तलिब, काबे का मुतवल्ली हूँ। तो वो राहिब पहचान गए। बोलो सुभान अल्लाह। यूं देखते रहे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, कब तक देखते रहोगे, इलाज शुरू करो ना, आंखों में तकलीफ है, आंखों में तकलीफ है, जो भी आपको देना है दे दे, मैं पैसे लेकर आया हूँ, दिरहम लेकर आया हूँ, जो आपका चार्ज होगा दूंगा, भले मेरे पास सवारी नहीं, लेकिन अपने पोते के इलाज के पैसे तो मैं लेकर। तो कहा कि क्या इलाज करो? और राहिब कहता है क्या इलाज करो, इन्हीं के पास इनका इलाज है। बोलो सुभान अल्लाह। ये जो तुम लेकर आए हो ना मोहम्मद को, भले उम्र 7 साल है, बीमारी यानी ये जो आंख की तकलीफ भी इनको है, और शिफा भी। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि कहीं हमारे अकल के ठिकाने तो बराबर है, जब इन्हीं के पास इलाज है तो हम इतना लंबा सफर करके काय को आते, ये धूप में काय को आते, ये भूखे प्यासे वहां से यहाँ तक, कहाँ मक्का और कहाँ ओकाज, मक्के से लेके हम ओकाज तक आए हैं, इतना लंबा सफर करके आए हैं। तो अगर बच्चे के पास ही बीमारी भी है और बच्चे के पास ही इलाज भी है, तो फिर हमको तो। वो राहिब ने क्या कहा, अब सुनना एक एक से, कहा इनको बच्चे को करीब लाओ, करीब लेकर आए हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। राहिब ने क्या कहा मालूम, दादा को कहा इनको कहो अपना थूक मुबारक अपनी हथेली पे रखे, अपना थूक मुबारक अपनी हथेली पे रखे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा प्यारे पोते मोहम्मद अपना थूक मुबारक हथे। हमारे नबी ने अपना लुआब मुबारक, थूक मुबारक को अरबी में क्या कहते हैं, लुआब मुबारक, लुआब मुबारक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथे जैसा हथेली पर रखा हो, जैसे राहिब जो है ना उसको कोई नेमत मिल गई हो, उसने अपना हाथ जल्दी से यूं रखा हमारे नबी के हाथ पर, और सारा थूक यूं समेटा और अपने चेहरे पर मलना। हस्बैंड होता है ना, उसकी तो हालत खराब होती है, क्योंकि बीवी की तरफ थोड़ा गया तो कौन नाराज, माँ की तरफ गया तो। और क्या होता मालूम है, ये वो कमरे में माँ बैठी है, ये कमरे में, बोलो ना भाई, तो बोलने भी शर्माते हो यार। यहाँ कौन बैठी है, अबे बेचारा काम धंधा करके आया, अस्सलाम वालेकुम, मैं आई कमीन में, आओ, आवाज आई आओ। वहां कौन बैठी है, यहाँ, कहाँ जाओ, आपको पूछ रहा हूं, मेरे को काय को देखते हो, कुछ तो मेरे को भी हक है ना पूछने का। चलो आप लोग बहुत सीधे हो, माँ के पास चले गए। किसके पास गए, माँ को जाके, माँ अम्मा अम्मा दवा पी, अम्मा वो सब टेंशन तो नहीं ना, अम्मा सब बराबर है ना, कोई तकलीफ तो नहीं, सर में दर्द नहीं, डायबिटीज कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, टाइफाइड कंट्रोल और ये थायराइड कंट्रोल। माँ ने कहा बेटा बेटा अल्लाह तेको सुखी रखे। माँ बेचारी बहुत अच्छी, सर पे हाथ है, ना ना बेटा अल्लाह तेको बहुत अच्छा रखे। अब ये गया किसके पास, आधा घंटा माँ के पास बैठा था काम से आने के बाद, अब किसके पास जा रहा है, ऐसा मुंह चढ़ाए जैसे खट्टी कड़ी का प्याला पी के बैठी हो, ऐसा थोबड़ा चढ़ा के बैठी है। अच्छा ये जाके कहता भी क्या हुआ क्या हुआ, जवाब क्या, तो खाना खावे ना साथ में, खा लो तुम्हारा, हाँ मेरे बहुत पसीना नहाना धोने का है, वो टॉवेल रखा हुआ है, जाओ बाथरूम में जाके नहा लो। बोलो होता कि नहीं होता, वो भी सोचता क्या हो गया, फिर धीरे से पूछता है क्या हुआ क्या, सुबह तो कितनी खुश खुश थी, कहा आए घर में आए, पूछा बीवी को, पूछा बच्चे को स्कूल लेके जाने का, मदरसा लेके जाने का, बर्तन मांजने का, कपड़ा धोने का, ये करने का वो करने का, आया और सीधा माँ के पास मावड़िया। और फिर बीवी जो मुंह चढ़ाती है ना, नहीं नडियाद में नहीं चढ़ाती,
ایسا منہ چڑھاتے کہ رات کو اگر ہم ادھر دیکھتے تو وہ ادھر دیکھتی اور بھول میں یوں ہاتھ لگے ارے کیا مصیبت کھڑی ہو گئی بھائی. سب کے گھر میں ہوتا ہے. اچھا دوسرے دن یہ آیا گھر میں آیا السلام علیکم, ادھر ماں ادھر بیوی, آج کہاں جائے گا؟ سدھر گئے دیکھو نریاد والے, سیدھی بات ہے بیوی کے پاس جائے گا. اب بیوی بھی اندر اندر بہت خوش ہو گئی. ہاں جا کے آئی لو یو, آئی مس یو, آئی ریمبر یو, سب بات. اچھا اب ہماری ماں, جتنے بڑے بوڑھے نے معافی چاہتا ہوں, لیکن ماں بھی اگر یہ کام کرے تو بہت اچھا ہوگا, تھوڑا بیٹے کا ساتھ دے دے, بیچارہ بہت کشمکش میں زندگی گزارتا ہے. اب یہ کیا کرے گا معلوم ہے, آدھا گھنٹہ بیوی کے پاس بات کیا, اب کس کے پاس جا رہا ہے؟ ماں کے پاس. ممی دوا تو جا, جا بیوی کے پاس جا. نہیں ماں تم نے دوا پی, تو جا تیری بائڑی کے پاس جا تو تیری بیوی. کہتے ماں وہ دوا میں لایا تھا وہ کل میڈیکل, تیرے کو کیا کرنا, جا تو تیری. تو اب پھر کیا کرے گی معلوم, ماں روتے روتے بازو پڑوس میں جائے گی, یہ دیکھ رہا ہے, پڑوس میں جا کے بولے گی میرا بیٹا بدل گیا. تو وہ پڑوس والے کو بھی بہت مزہ آتی ہے تماشا دیکھنے کی, کہا تیرا بیٹا تو بہت اچھا تھا نا. اچھا ہے وہ ناگن آئی نا, ناگن میرے گھر میں, ایسا لگتا جادو کر کے کچھ پلا دیا, سب ہمارے گھر میں جادوگر بڑھتے ہیں. اب یہ بیٹے نے ساری باتیں سنی, ایک دن کس کی سنا, بیوی کی, دوسرے دن کس کی سنا, اب تیسرے دن آیا السلام علیکم, ادھر ماں ادھر بیوی. وہی پرابلم سولو کرنے آیا ہوں بھائی, کیونکہ دو ٹکڑے تو نہیں کر سکتا نا, آدھا ادھر پھینکے آدھا ادھر پھینکے. تو پہلا پرابلم گھر کا جھگڑا میں نے بہت ڈیٹیل میں سمجھایا, سمجھ میں آ گیا. چلو دوسرا پرابلم کیا ہے معلوم ہم کو, کاروبار میں برکت نہیں ہے. بزنس ہے, کاروبار ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ مہینے میں پروفٹ بہت زیادہ ہے اور اچھلے گا, بارش کی طرح برسے گا, لیکن یہ خرچہ وہ خرچ, یہ خرچ وہ خرچ, یہ خرچ وہ خرچ, اور اس میں بیوی ایک مرتبہ شاپنگ پہ گئی تو سب خرچ. بہت ٹینشن والا معاملہ. تو میرے پاس ایک آیا تھا مولانا, میرے پاس ایک آیا, میرے کو کہتا ہے مولانا کوئی برکت کی تعویذ دینا. میں نے اب سوچا اب اس کو کون مغز ماری کرے, میں نے یوں جیب میں ہاتھ ڈالا, یوں بنایا, میں نے کہا جا تیرے گلے میں رکھ دے برکت ہوئے گی. تو میرے پہ غصے ہو گیا, میرے کو کہتا ہے مولانا اتنی چھوٹی دے گا تو چھوٹی برکت ہوگی, بڑی دینا ہے, دیوار پہ لٹکانے والی دینا. میں نے کہا او نالائق, اگر تعویذ سے برکت ہوتی میں میرے گھر میں کلر نہیں کرواتا, تعویذ کے پیپر لٹکواتا پورا اوپر سے نیچے, میں برکت لیتا کہ تیرے کو دیتا. سنو, یہ کاروبار کا جو پرابلم ہے نا, یہ پہلا پرابلم گھر کا, دوسرا پرابلم پیسے کا, تیسرا پرابلم کوئی نہ نہیں بولنا, سب کو ہے, میرے کو بھی, آپ کو بھی, سب کو ہے. کیا معلوم ہے موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا, ہے نا پرابلم ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے تو 13ویں پارے میں کہہ دیا میری مرضی, چاہا تو دیا, چاہا تو نہیں دیا. اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ فرماتے میری مرضی موت کے وقت کلمہ دوں یا, تو ہم کو نہیں معلوم, دعا کرو کہ اللہ دے دے میں کلمہ. میں ایک بات بتاتا ہوں, لو 2 منٹ لو آپ کی. یہ بچہ حافظ ہو رہا ہے, اللہ اس کو بہت مبارک کرے. لیکن مولانا فردوس, میں جب بھی کوئی مجلس میں جاتا ہوں نا جہاں بچہ حافظ ہوتا ہے, میں پیچھے سے بیٹھ کے دیکھتا ہوں, صدری بھی پہنا ہے, ایسا لگتا ہے کہ شادی کروا دو تو بھی ہو جاوے. لیکن معاف کرنا, میں تو یہ سوچتا ہوں, میں جب حافظ ہوا نا میری عمر تھی 8.5 سال, حافظ ہوا 10 مہینے میں ہو گیا. لیکن ہم لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, میرے ابا کو معلوم ہی نہیں کہ حافظ کس کو کہتے ہیں. میں یہاں راندیر جامعہ حسینیہ میں حافظ ہوا, وہاں سے میرے ابا کو اس زمانے میں موبائل لیٹر ملا, میرے ابا نے کچھ اس کی طرف توجہ نہیں دی. کچھ دن کے بعد آئے ہمارے استاد نے کہا تمہارا بیٹا حافظ ہو گیا. اچھا ہے, پڑھتا ہے نا برابر, اچھا ہے پڑھتا ہے. 2 سال کے بعد میرے ابا کو پتا چلا کہ حافظ کس کو کہتے ہیں. اس لیے جب میں ایسے دلہوں کو دیکھتا ہوں دل خوشی سے چمک جاتا ہے کہ اللہ نے ایسے ماں باپ دیے ہیں جو ماشاءاللہ بچے کی قدر کرنے
کرنے والے. ہمارے ابا بھی قدر کرتے لیکن بیچارے کو معلوم ہی نہیں تھا کہ حافظ کس کو کہتے, تو وہ کیا قدر کرتے. لیکن اللہ کا احسان ہے, انہوں نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو سبب کے درجے میں ہم نے کہاں سے کلمہ پڑھا ہوتا. خیر میں تو آ جاتا ہوں واپس 4 پرابلم پر. پہلا پرابلم یہ ہے کہ گھر کا جھگڑا, دوسرا کاروبار میں برکت نہیں, نمبر 3 کلمہ ملے گا یا, اور چوتھا پرابلم سب کو ہے, جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا. کیونکہ اللہ نے تو 2 ٹوک 25ویں پارہ, کون سا پارہ, اللہ نے صاف کہہ دیا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. اللہ فرماتے میرے کچھ اچھے بندے جنت میں چلے جائیں گے, کچھ نامراد جہنم میں چلے جائیں گے. ہم کہاں جائیں گے؟ کتنے پرابلم ہو گئے, آواز نہیں آ رہی ہے, کتنے پرابلم ہو گئے. نمبر 1 گھر کا جھگڑا, نمبر 2 کاروبار بزنس ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے, نمبر 3 کلمہ ملے گا نہیں ملے گا, نمبر 4 جنت کے جہنم. اب سوچو یہ چاروں پرابلم ایک صحابی نے آ کر پوچھا, بولو سبحان اللہ. کن کو پوچھا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو محمد الرسول اللہ. اللہ کی قسم ان سے بڑھ کر کوئی نبی, ارے بولو نا, ان سے بڑھ کر کوئی نبی. بات آئی تو میں ایک بات بتا دوں, کیونکہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کے, کیونکہ جب میں نڈیاد میں انٹر ہوا میں نے زیادہ نہیں دیکھا, اندھیرا تھا, لیکن کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو سٹائل میں وہ رہتے ہیں نا, تو ان کی سٹائل ایسی لگتی ہے کہ کوئی ہالی ووڈ والے کی کاپی کرتا ہے, کوئی بالی ووڈ والے کی کاپی کرتا ہے, کوئی کرکٹر کی کاپی کرتا ہے, کوئی فٹ بال والے کی کاپی کرتا ہے. اب میں کہتا ہوں کرو نا, اس میں کیا ہے. لیکن معلوم نہیں, یہ ہمارے جوان, آپ نے دیکھا ہوگا مولانا, یہ ہمارے جوان بال رکھتے ہو کیسے, ایسے کا کو رکھتے. یہ تو سب نے ٹوپی پہنی ہے, حقیقت میں میرے کو پہننا ہی ہے. باقی ان کی ٹوپی اتارو نا, کتنے لوگوں کی آپ ٹوپی اتارو, یہ ایریا میں بال ہی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے یہ علاقہ یتیم کا ہے. اچھا یہاں بھی بال نہیں ہے, ایسا لگتا ہے یہ فقیر ہے. اچھا پیچھے کے حصے میں دیکھو, وہاں بھی ٹکلا, ایسا لگتا ہے زکات کا ڈبہ رکھا ہوا ہے. اور یہاں ایسے بڑے بڑے بال یوں کرتا گھومتا, حالانکہ اس کو معلوم نہیں اس سے بڑا کارٹون کوئی نہیں دکھتا ہوگا. نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں, پھر بھی میں کہتا ہوں بھائی ہالی ووڈ والے کی نقل کیا, بالی ووڈ والے کی کرکٹر کے جیسا ٹی شرٹ پہنا. بھائی ٹھیک ہے تو نے کیا, کیوں کیا؟ کیونکہ وہ کمال بتاتا ہے. ارے بولو کیونکہ وہ بالی ووڈ والا, ہالی ووڈ والا پردے پہ کمال بتاتا ہے, کرکٹ والا, فٹ بال والا میدان پہ کمال بتاتا ہے. لیکن میں ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا, وہ کمال بتاتا ہے, بے شک بتاتا ہے, وہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے, زمین پہ کمال بتاتا ہے. نڈیاد والوں اللہ کی قسم ہمارے مصطفیٰ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں, آسمان پر کمال بتاتے ہیں. ہمارے نبی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں, بولو سبحان. ہمارے نبی انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جاتا ہے. ہمارے نبی مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں تو پتھر اور درخت بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. میرے دوستو, ہمارے نبی جب ایک پتھر کے پاس سے گزرے, اس پتھر نے کہا, اس پتھر نے سلام کیا. حضرت ابو بکر نے پوچھا یہ پتھر آپ کو سلام کرتا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ھذا حجر یعرفنی واعرفہ ویحبنی واحبہ. ہمارے نبی نے کہا ابو بکر تجھے کیا معلوم, یہ پتھر مجھے پہچانتا ہے, میں اسے پہچانتا ہوں, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. کون ہمارے نبی کو پہچانتا ہے؟ اے نڈیاد والے اب تو بولو, کون پہچانتا ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, کون پہچانتا ہے؟ پھر بولو ہمارے نبی کو کون پہچانتا ہے؟ اے وہ پتھر میں عقل ہے, وہ کھاتا ہے, وہ پیتا ہے, وہ پڑھتا ہے, وہ سوتا ہے, وہ جاگتا ہے, وہ ہنستا ہے, وہ روتا ہے, کچھ نہیں, پتھر ہے, اٹھا کے پھینکو, کچھ نہیں بولتا. بے جان بے عقل پتھر نبی سے محبت کرتا. جان والے, عقل والے ہم نبی سے کیوں محبت نہیں کرتے ہیں؟ ایک سوال, برا نہیں ماننا, ایک سوال, نبی کے چہرے پہ داڑھی, آواز سے بولو نا یار, تھی تو ہاں بولو, نہیں تھی تو نہ بولو, تھی نہیں بولو, تھی بلند آواز سے بولو, نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. ہم بھی نبی کو پہچانتے تو ہمارے چہرے پہ بھی داڑھی ہونا چاہیے. پتھر نبی کو پہچانتا, ہم کیا نبی کو نہیں پہچانتے؟
میرے دوستو دنیا میں کاپی کرو فیل ہو جاتا ہے, مصطفیٰ کی کاپی کرو کامیاب ہو جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. خیر وہ پھر واپس ہم آ جائے. کتنے پرابلم بھائی, بس اس کا جواب لے لو, انگلی پر گنتے جاؤ. چلو سننا شروع کرو. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے. پورا مجمع بولے گا فجر ظہر, بولو بولو بولو, فجر ظہر عصر مغرب عشاء. ہمارے نبی فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, 5 وقت کی نماز پڑھ لے, اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. آگے چلو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, 5 وقت کی نماز پڑھ لے, اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی چھپر پھاڑ کے عطا کرے گا. آگے چلو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 وقت کی نماز پڑھ لے. تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. اور آخری بات ڈائریکٹ قرآن سے, ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, فجر ظہر عصر مغرب عشاء. ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. تو نماز پڑھتا جائے گا اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے. قرآن میں پارہ نمبر 29 اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے ہر نمازی, نڈیاد والے, ہر نمازی جنتی. بولو ہر نمازی, ساتھ میں بولو نا, ہر نمازی بے نمازی اللہ حفاظت فرمائے. پڑھیں گے, سب پڑھیں گے انشاءاللہ. تو میں 2 بات کیا مانگنے آیا ہوں آپ سے معلوم ہے؟ میں آپ سے 2 گھنٹے مانگنے آیا ہوں. اللہ نے دن رات میں کتنے گھنٹے دیے؟ میں 2 مانگنے آیا ہوں. آدھا گھنٹہ قرآن, بولو آدھا گھنٹہ, ہاف این آور قرآن, اور فجر ظہر عصر مغرب عشاء مال وتر اطمینان سے پڑھو. 1.5 گھنٹہ پورا کیلکولیٹ کرو. 5 نمازوں میں کتنا ٹائم لگتا ہے اطمینان سے؟ 1.5 گھنٹہ نماز, آدھا گھنٹہ قرآن. دن رات میں گھنٹے کتنے؟ اللہ سے بڑھ کے کون ہوگا؟ کہتا 2 گھنٹہ میرے کو دے دے, 22 گھنٹہ تو لے لے, بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. تو میں وہی 2 گھنٹے آپ کے پاس مانگنے کے لیے. کون کون نڈیاد میں دینے کو تیار ہے بھائی؟ ماشاءاللہ. کے میدان میں آ جاؤ, آ جاؤ. آج جو بھی احد کے میدان میں آئے گا اللہ معاف کر دے گا. اللہ جنت دے گا جس کی چوڑائی آسمان و زمینوں کے برابر ہے. بتاؤ نا صحابہ آئے کہ نہیں آئے؟ بلکہ یہاں بہت سارے لوگ عمرے میں گئے ہوں گے, حج میں گئے ہوں گے. بتاؤ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ارے ہاں بولو نا. احد پہاڑ دیکھا نا, 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے. کتنے کلومیٹر پر؟ اور وہ احد پہاڑ اتنا اچھا ہے, اللہ کی قسم اللہ سب کو لے جاوے. وہاں جاتے تو اچانک ایک محبت آتی ہے. بولو وہاں جاتے تو اچانک. مجھے کسی نے کہا مولانا یہ پہاڑ کو دیکھ کے اتنی محبت آتی. میں نے کہا آوے ہی, کیونکہ ہمارے نبی نے اس پہاڑ سے کہا تھا اے احد پہاڑ تو مجھ سے محبت کرتا ہے, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور ہمارے نبی نے فرمایا تھا اے احد پہاڑ قیامت کا جھٹکا آئے گا, سارے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے, لیکن تو وہ پہاڑ 18 کلومیٹر کا جو ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا. وہ تو پہاڑ کا کمال ہے. احد پر دعا کرو اللہ ہماری آنکھوں سے سب کو دکھائے, احد پہاڑ دکھائے. خیر تو مجھے یہ بتانا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں سب کو جمع کیا. آپ کو معلوم ہے 70 صحابہ شہید ہو گئے. کتنے؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے, اور سب کے جنازے رکھے ہوئے, سب کے جنازے. یہ محبت بتا رہا ہوں میں سر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی جنازے تیار ہے. بولو جنازے تیار. سچ بتاؤ اس وقت ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی؟ کیونکہ ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے نا, اس سے کئی گنا زیادہ نبی اپنے امتی سے محبت کرتے. ماں کو پتا چلے تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہاں جنازہ رکھا ہوا ہے, ماں کیسے چکر کھا کے گرتی ہے, گرتی کہ نہیں گرتی, بے ہوش ہو جاتی ہے. پھر میرا بیٹا میرا بیٹا. یہاں ہمارے نبی کو پتا چلا 70 صحابہ شہید ہو گئے, سب کا جنازہ رکھا. ہمارے نبی دھیرے دھیرے آئے. اچھا جو پہلے صحابی تھے ہمارے نبی نے فرمایا بلال, او بلال, کہ جتنے ہیں نا سب کے چہرے کا وہ کپڑا ہٹاؤ, میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا کون سا صحابی
जिसने मेरे नाम पर अपनी जान दे दी। पहले सहाबी को हमारे नबी ने देखा, दूसरे को देखा, बोलो, तीसरे को देखा। जब चौथा नंबर आया तो हजरत बिलाल वहां से यूं ऐसे टर्न लिए और पांचवे के पास गए। हमारे नबी ने कहा ये चौथा कौन है? हजरत बिलाल ने कहा, रोते रोते कहा, नहीं अल्लाह के रसूल, नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, हम में से कोई नहीं देख पाया, आप कैसे देख पाओगे? हमारे नबी ने कहा लेकिन है कौन? तो कहा कि वो अम्मार। बोलो क्या नाम? पूरा नाम है हजरत अम्मार बिन जियाद। बोलो हजरत अम्मार बिन जियाद। तो हमारे नबी ने कहा मेरा अम्मार, वो जवान 25 साल उम्र, मेरा जवान, क्यों मैं उनका चेहरा क्यों नहीं देख पाऊंगा? रोते रोते हमारे अल्लाह के रसूल, चेहरा नजर नहीं आता है, सिर्फ 2 आंखें नजर आती है, बाकी सब कुछ भी नजर नहीं आता, पूरा बदन छलनी हो गया। मेरे दोस्तों कोई और होते तो कहते ठीक है चलो आगे बढ़े। हमारे नबी बैठ गए, अब तक तो चल रहे थे ना, बैठ गए। हमारे नबी ने कहा जब तक अम्मार को नहीं देखूंगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हमारे नबी बैठ गए और अम्मार के ऊपर जो कफन का कपड़ा था, थोड़ा मोटा जो भी था, हमारे नबी ने अपने मुबारक हाथों से हटाया। मेरे प्यारों कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 आंखों के हल्के नजर आते थे, पूरा बदन का ढांचा एक नजर आता था। मालूम है क्या हुआ? हमारे नबी, मेरा अम्मार 25 साल उम्र, मेरा अम्मा जवान। ए मेरे प्यारों, आपको ताज्जुब होगा, हजरत अम्मार का जैसा भी चेहरा था, पूरा बदन से लहू बाहर आ गया था, लेकिन बोलो सुभान अल्लाह, कद फतहा आइनई, अपनी आंखों को खोल दिया। बोलो सुभान अल्लाह, अपनी आंखों को खोला। तो जो सहाबा थे ना, कहने लगे अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, ये शहीद हो गए हैं, इनके पूरे बदन से लहू नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी आंखों को खोला। हमारे नबी ने फरमाया हाँ मैंने भी देखा कि अम्मार ने आंखों को खोला, और इसलिए खोला है, इसकी कोई तमन्ना रह गई जो पूरी न कर सका, इसलिए आंखों को खोला है। हमारे नबी और करीब गए, कहा अम्मार क्या तमन्ना रह गई? तुमने आंखों को खोला है, इस हाल में तुमने अपनी आंखों को खोला है, क्या तमन्ना रह गई? आज तमन्ना तुम बताओगे, मुस्तफा तुम्हारी तमन्ना को पूरा करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। इतना कहा कि अम्मार, हाँ ऐसा एक ढांचा है, लेकिन धीरे धीरे सर उठाया, हमारे नबी तो बैठे थे ना, उठाया, अपना सर नबी के पांव मुबारक पर रख दिया, और फिर वापस आंखें बंद हो गई। हमारे नबी ने फरमाया, रोते रोते फरमाया, मेरे अम्मार की तमन्ना पूरी हो गई। अरे बोलो ना, मेरे अम्मार की तमन्ना। सबने कहा अम्मार ने कोई तमन्ना तो बताई नहीं भाई, जबान से तो कुछ बोले नहीं, तमन्ना क्या पूरी हो गई? कहा मेरे अम्मार की तमन्ना पूरी हो गई। तमन्ना यही थी कि जिया था आपके कदमों पर, मरूंगा भी तो आपके कदमों पर, जिंदगी गुजारी आपके कदमों पर, जिंदगी जाएगी भी तो आपके कदमों पर। देखो मेरा कदम है, अम्मार का सर है, पूरी जिंदगी मेरे तरीके पर गुजारी है। मेरे दोस्तों, इसका नाम, हम लोग ऐसी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहब्बत हमसे मांगते हैं, वो मोहब्बत हम लोग करते हैं? कौन मोहब्बत करता है जो हमारे नबी मांगते? वो सबकी मोहब्बत पीछे, और नबी की मोहब्बत, अल्लाह की कसम नबी की मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज नहीं। मौलाना मुख्तार साहब, मैं तो अक्सर कहता हूं हमारी मोहब्बत काय की मोहब्बत? हम लोग तो इतना आपस में हमारे दिल टूटे हैं। अल्लाह की कसम खाकर बोलना, हमारा कुरान कैसा है? एक, हमारा कुरान अलग अलग है। नहीं बोलो ना, हमारा कुरान एक, हमारा काबा, आवाज नहीं आ रही है, हमारा काबा एक, हमारी नमाज एक, हमारी ज़कात एक, हमारा रोजा एक, हमारा हज एक, हमारा निसाब रहमत एक, हमारा मुल्तज़म एक, हमारा जमजम का पानी एक, हमारा नबी एक, और हमारे दिल। मोहब्बत तो दूर की बात है, क्या हमारे नबी को तकलीफ पहुंचाते होंगे हम लोग? एक दूसरे से नफरत की आग भड़का के रखे हो। और किससे आग भड़काएंगे मालूम है? वो गुजरात का रहने वाला, वो यूपी का रहने वाला, वो बिहार का रहने वाला, वो बंगाल का रहने वाला, वो फला जगह का रहने वाला, वो छोटी जमात वाला, वो बड़ी जमात वाला, वो देवबंदी होगा, वो बरेलवी होगा, वो सुन्नी होगा, वो गौसिया होगा, वो सलफी होगा। अरे मेरे प्यारों, वो जन्नती नहीं होगा, वो जहन्नमी होगा।
تو اللہ نے پھر جنت بنائی کس کے لیے؟ یہی دھندے کرتے رہیں گے ہم لوگ، کرنے کا کام نہیں کرتے. کرنے کا کام یہ ہے کہ مصطفیٰ سے وہ محبت کر جو مصطفیٰ ہم سے، کہ نبی کا ایسا عشق ہمارے دل میں آئے کہ سب کی محبت پیچھے ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت المبارک ہوگا، آپ اللہ کی رحمت میں جاؤ گے. اس کے بعد حالات بدلیں گے، لوگوں کا رہنا سہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اور واقعتاً بہت حالات بدل گئے، بہت حالات بدل گئے. آپ صرف سواریوں کے بارے میں سوچو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سواریاں تھی، وہ اونٹ ہے، گدھا ہے، کھچر ہے، گھوڑے ہے. آج آپ کو ہمارے یہاں کچھ نظر آتا ہے؟ اس زمانے کا جو کپڑے والا معاملہ تھا، آج کے زمانے کے ہمارے جو کپڑے ہیں بہت ڈیفرنٹ ہو گیا. وہ زمانے میں جو کھانا وانا کا معاملہ تھا، آج کے زمانے کے کھانا وانے کا معاملہ، وہ زمانے کے مکان اور آج کے زمانے کے مکان. تو پوچھنے والوں نے بہت پیار سے پوچھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان میں نہ ہوں گے، اس کے بعد ہم کو کیسے زندگی گزارنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو آسانی ہو؟ میرے دوستو قربان جاؤ، ہمارے آقا محمد رسول اللہ کیا محبت کرتے تھے امت کے ساتھ. فرمایا ترکت فیکم امرین. کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین. یہ یاد رکھ لو، ترکت فیکم امرین. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، قیامت تک کے انسانوں کو پہنچا دو، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ آواز سے سب بولیں گے، کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ دو. نمبر ایک، جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا چھوڑ کر جا رہے؟ فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما، اگر تم نے وہ دونوں چیزوں کو مضبوط تھام لیا. ہمارے نبی نے فرمایا وعدہ ہے دنیا بھی تمہاری ہوگی، جنت بھی تمہاری ہوگی. دو چیزوں کو تھام لو، دنیا بھی تمہاری اور جنت بھی. تو اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. نہیں تھاما تم نے، نہیں تھاما تم نے، اس کی طرف توجہ نہیں دی. ہمارے نبی فرماتے خزی فی الدنیا، دنیا میں بہت مارے جاؤ گے، دنیا میں بہت ذلیل ہو جاؤ گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا. تو اب میرے دوستو آج کے یہ آدھے گھنٹے میں ہمیں اسی مسئلے پر آنا ہے کہ وہ دو چیزیں آج وعدہ کرو ہم بھی تھامیں گے. بولو انشاءاللہ. گھر میں بیوی کو کہیں گے، بچوں کو کہیں گے، اپنے دوست احباب جب جمع ہو تو اتنا کہنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں چھوڑ کر گئے اور ہمارے نبی کا وعدہ ہے، وعدہ ہے. اور ایک بات پورا مجمع سمجھ لے کہ ہمارے نبی جو فرماتے تھے زبان نبی کی ہوتی تھی، کلام تو اللہ کا ہوا کرتا تھا. 40 سال کی عمر میں، بولو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی کون سی عمر میں؟ اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال مبارک ہوا. کتنے سال درمیان میں آتے ہیں؟ 23 سال آتے ہیں. وہ 23 سال کے بارے میں اللہ نے فرمایا او میرے پیارے نبی، آپ کہتے جاؤ گے، آپ فرماتے جاؤ گے، آپ بولتے جاؤ گے، زبان مبارک آپ کی ہوگی، کلام تو اللہ کا ہوگا. بولو زبان آپ کی ہوگی، کلام کھلا کا ہوگا. کھلا نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ آپ کہتے جاؤ گے، زبان آپ کی، کلام. تو کون کون آج تیار ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو کتنی چیزیں چھوڑ کے؟ دو. اور اگر ان کو تھام لیا تو دنیا بھی اپنی، آخرت بھی اپنی، اور اگر نہیں تھاما تو دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے، قیامت میں جہنم کا فیصلہ ہوگا. جب صحابہ کرام نے پوچھا وہ دو چیزیں کون سی کون سی، ہمارے نبی نے فرمایا نمبر 1 قرآن. بولو نمبر 1 قرآن. تو کون کون تیار ہے آج سے قرآن کو تھامیں گے انشاءاللہ؟ نا علماء کرام نہیں، میں میرے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں قرآن پاک، کیونکہ آج ہم بہت دور نہیں جائیں. کل کیا ہوا، یسٹرڈے کل کیا ہوا ہم کو یاد نہیں ہوگا. ٹمورو کل کیا ہوگا وہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہے.
آج صبح آپ نے کی، بولو صبح کی آپ نے، ابھی آپ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے، کتنا قرآن پڑھا؟ کتنا پڑھا؟ بہت سارے زمانے تھے. صبح سے اب تک موبائل کا استعمال کتنا ہوا اور قرآن کتنا پڑھا گیا؟ یہ ہمارے نبی نے وصیت کی 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. بولو نمبر 1، کتنا قرآن پڑھا ہم نے؟ اچھا قرآن پڑھا نہیں، کل رات کو بھی میں نے وہاں کالی پل میں کہا تھا قرآن پڑھا نہیں، کیونکہ ہم بہت کام دھندے والے لوگ ہیں نا، بہت بیزی لوگ ہیں، ہم نے قرآن پڑھا نہیں. صبح فجر سے لے کر اب جمعہ تک ہم نے قرآن پڑھا نہیں. کیا اتنا بھی وقت ہم کو نہیں ملا؟ ہم نے قرآن کو چھوا صبح سے اب تک ٹچ کیا؟ قرآن کو ٹچ کیا؟ موبائل کو تو ٹچ کیا نا؟ اچھا چلو یہ ٹائم بھی نہیں ملا ہوگا ہم کو کیونکہ ہم بہت بیزی ہیں. کیا محبت سے ہم نے قرآن کو دیکھا؟ محبت سے دیکھا قرآن کو؟ یہ ہمارے نبی کی امت ہے، یہ ہمارے نبی کی امت ہے جو نہ قرآن کو پڑھے، نہ پڑھائے، نہ ہاتھ لگائے، نہ اس کو محبت سے دیکھے. تھوڑی دیر کے لیے سوچو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ سے باتیں کرتا ہے. اور جو موبائل پر رہتا ہے، ہمیں معلوم ہے جو موبائل پر رہتا ہے وہ لوگوں سے باتیں کرتا ہے. تو لوگوں سے بات کے لیے صبح 5 بجے بھی ہمارا موبائل آن ہوگا، رات کو 1 بجے بھی ہمارا موبائل آن ہوگا. اور آج جمعہ کا دن، ربیع الاول کا آخری دن، ربیع الاخر شروع ہونے والا، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ فجر سے لے کر اب تک نہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، نہ قرآن کو چھوا ہے، نہ قرآن کو محبت سے دیکھا. بلکہ کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے 15 دن ہو گئے قرآن پاک کو پڑھا نہیں ہے. میرے پیارو، یہ ہمارے نبی ایسے ہی کہہ کر چلے گئے کہ میں قرآن چھوڑ کر. اور پھر ہمارا رونا کیا معلوم، ہم بہت ذلیل ہو گئے، ہم سماج میں ذلیل ہو گئے، ہمارا کوئی نہیں. ہاں میں سماج سے دکھی ہوں، میں سوسائٹی سے دکھی ہوں، میں کمیونٹی سے دکھی ہوں، میرے گھر میں بیوی کا معاملہ، میرے گھر میں بچوں کا معاملہ، اور لاک ڈاؤن کے بعد میرا کاروبار بالکل ٹھپ پڑ گیا. تو میرے پیارو، جو علاج بتایا وہ تو ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں ایک حدیث بہت جگہ سناتا ہوں، آج آپ کو سنا رہا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ. جلدی جلدی بولو نا ذرا. ایک تو ٹائم ایسا میرے کو دیتے نا جیسا میرے کو لگتا امتحان کوئی ایگزام پہ کھڑا کیا ہے. وہ حاجی جنید دورہ والا آنکھ نکال کر دیکھتا ہے کہ کہیں ٹائم آگے. لیکن آج یہ حدیث سن لو پھر ہم پوائنٹ پر آ جاتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بولو نا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. ایک بوڑھے صحابی آئے. بولو کون آئے؟ اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ زمانے میں چشمے تھے؟ کان کا مشین ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. اب وہ بوڑھے صحابی، اتنے بوڑھے صحابی ہے، ان کو برابر نظر بھی نہیں آتا. جو چلنے کا ان کا انداز ہے نا، یوں ہاتھ کرتے کرتے چلتے، مطلب ان کو نظر بھی نہیں آتا. وہ برابر سن بھی نہیں سکتے، وہ برابر بول بھی نہیں سکتے. ان کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے، لڑکھڑاتے ہیں. جب وہ آئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی آنے دو، آنے دو، ان کو آنے دو. اچھا وہ نہ فجر کا وقت ہے، نہ ظہر کا وقت ہے، نہ عصر کا وقت ہے، نہ مغرب کا وقت ہے، نہ عشاء کا وقت ہے. مطلب ہے کہ نماز کا وقت نہیں ہے. وہ نماز کے وقت کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں. اب جتنے صحابہ نا وہ فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگا کہ یہ بوڑھے میاں بہت بوڑھے ہیں، یہ کھانا وانا مانگنے آئے ہوں گے، یا کچھ اپنے گھر کا شکایت لے کر آئے ہوں گے، یا بہو بچوں کی کوئی بات لے کر آئے ہوں گے. تو سارے صحابہ جمع تھے، وہ آئے. بولو وہ بوڑھے صحابی آئے، آ کر جو سوال پوچھا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا میں ایک ہی سوال پوچھنے آیا ہوں. بولو کتنے سوال؟ ایک ہی سوال. اور اللہ کے رسول کو فرمایا مجھے آنکھوں سے برابر نظر نہیں آتا، میں پڑھ بھی نہیں سکتا اور میں بول بھی نہیں سکتا. کہا کہ اللہ کے رسول جب میں جوان تھا، بولو اللہ کے رسول جب میں جوان تھا بہت قرآن پڑھتا تھا. وہ کہہ رہے ہیں میں بہت قرآن پڑھتا تھا، لیکن اللہ کے رسول اب معاملہ ایسا ہے کہ مجھے برابر نظر بھی نہیں آتا، کوئی پڑھتا ہے تو میں برابر سن بھی نہیں پاتا، زبان بھی موٹی ہو گئی ہے. اور اب وضو کا معاملہ، بڑھاپے میں وضو کا معاملہ بہت ہماری طرح تھوڑی تھا کہ ایک نل کھولا تو گرم پانی، دوسرا نل کھولا تو ٹھنڈا پانی. کہا اللہ کے رسول نہر پہ جانا، پانی لانا، وضو کرنا بہت مشکل ہے. اس سے اللہ کے رسول پہلے میں بہت قرآن پڑھتا تھا. اب آپ بتاؤ کہ مجھے کتنا قرآن پڑھنے کا. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، یہی سوال لے کر آیا ہوں. اچھا ہم میں سے کوئی کبھی امام صاحب کے پاس پہنچا یہ سوال لے کر کہ مجھے روز قرآن کتنا پڑھنے کا؟ گیا کوئی یہ سوال لے کر؟ ہاں یہ ضرور گئے ہوں گے، مولانا روزی کی تعویذ دے دو نا، برکت والی تعویذ دے دو. وہ بوڑھے صحابی جن کی عمر 90 سال سے زیادہ، وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ رہے کہ مجھے قرآن پاک میں
روزانہ. اچھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے بوڑھے ہو, ارے برابر نظر نہیں آتا, آنکھوں سے نظر نہیں آتا, کانوں سے سن نہیں سکتے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو, قرآن کریم میں جتنی صورتیں ذوات الراء, قرآن کریم میں جتنی صورتیں بولو ذوات الراء, وہ روزانہ ایک مرتبہ پڑھو. ذوات الراء کا مطلب قرآن کی بڑی بڑی صورتیں. کون سی صورتیں معلوم؟ ذوات الراء, جس کے شروع میں ہے الف لام را, الف لام میم را, یعنی یہ صورتیں جو بڑی بڑی صورتیں روزانہ پڑھو. اب وہ سامنے بیٹھے تھے نا, آنکھوں میں سے ایسے آنسو آئے, فرمایا لا استطیع بہذا, کہا اللہ کے رسول نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, میں بہت بڑا آدمی ہوں, 90 سے زیادہ میری عمر ہے, نظر بھی نہیں آتا ہے, سن بھی نہیں پاتا, مجھ سے نہیں ہوگا. تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا ایک کام کرو. اچھا یہ نہیں کہا کہ ہاں جاؤ گھر جا کے آرام کرو, ہمارے نبی نے فرمایا اچھا ذوات الراء نہیں تو دوسرا آپشن یہ ہے روزانہ ذوات حامیم پڑھو. کیا پڑھو؟ ذوات حامیم. اب ذوات حامیم کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ سورت جس کے شروع میں بولو, نہیں بولو نا, جس کے شروع میں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, ہر وہ سورت جس کے شروع میں بولو حامیم. وہ بوڑھے تھے نا, بوڑھے, کہا لا استطیع بہذا, کہا نہیں ہوگا اللہ کے رسول, یہ بھی نہیں ہوگا, میں بہت بوڑھا ہوں, وضو کا بھی معاملہ ہے, اللہ کے رسول سننے کا بولنے کا بھی معاملہ ہے, یہ بھی نہیں ہوگا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اچھا یہ بھی نہیں ہوگا تو ایک کام کرو روزانہ مسبحات پڑھو. اب مسبحات کا مطلب ہے قرآن کی ہر وہ سورت جو چھوٹی چھوٹی ہے, 2 رکوع کی ہے, 2 صفحے کی ہے, جس کو مسبحات کہتے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, الملک القدوس العزیز الحکیم. ہمارے نبی نے فرمایا ذوات الراء نہیں پڑھ سکتے, ذوات حامیم نہیں پڑھ سکتے, یہ مسبحات چھوٹی چھوٹی صورتیں روزانہ پڑھو. اچھا ہمارے نبی نے پڑھنے کو منع کیا, پڑھو پڑھو, وہ کہنے لگے لا استطیع, یہ بھی نہیں ہوگا اللہ کے رسول. اچھا سچ بتاؤ ہمارے نبی نے کتنے آپشن دیے؟ تینوں میں انہوں نے کیا فرمایا؟ نہیں ہوگا. ہم ہوتے تو وہاں پہ ٹھیک ہے السلام علیکم جاؤ, جب ہونا ہی نہیں ہے تو آنے کی ضرورت کیا تھی, بھئی یہی ہوتا نا معاملہ. لیکن وہ رو رہے, ہمارے نبی بھی رو رہے. کیوں رو رہے ہمارے نبی؟ ان کی تڑپ کو دیکھ کر رو رہے. کتنے سچے ہیں نا, کتنے سچے, صاف صاف کہہ دیا. ہم ہوتے نا اس جگہ پر, ہاں انشاءاللہ, ہمارا انشاءاللہ تو بہت زوردار ہے بھائی. ابھی صرف ارادہ کرواؤ, ہاں کہ بھائی اور نکلنا اللہ کے راستے میں, ہاں انشاءاللہ. گھر جا کے سوچتا کہ اس کو نکلنا, وہ تو اتنا بولتا تھا, انشاءاللہ نہیں بولتے تو دعا بھی نہیں کرواتا. کتنی باتیں آ گئی ان کے سامنے, کتنی باتیں آ گئی, تینوں میں انہوں نے کہا مجھ سے ہوگا. اب وہ بھی رو رہے, ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو. ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک کام کرو گے, ایک کام کرو گے, روز ایک سورت پڑھو گے. ارے بولو سبحان اللہ, روز کتنی سورت پڑھنا ہے؟ ایک. تو جیسے ہمارے نبی نے فرمایا نا روز ایک سورت پڑھیں گے, وہ اتنے خوش ہو گئے, وہ بوڑھے میاں اتنے خوش ہو گئے, وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے خوش ہو گئے کہ کہنے لگے جیسے آنسو خوشی کے آئے, کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ, کہا آپ ایک سورت بتاتے بتاؤ, اللہ کی قسم اب روزانہ پڑھوں گا, اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا, اس سے کم بھی نہیں پڑھوں گا. کہا اللہ کی قسم روز پڑھوں گا, لیکن اس سے زیادہ نہیں اور اس سے کم نہیں. ہمارے نبی نے جو سورت بتائی ہے, کاش میرے پیارو وہ سورت ہم کو معلوم ہے, قرآن میں ہے, جس میں اللہ نے پورے قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے. چھوٹی سورت ہے مگر قیامت کے منظر کو سمندر کی طرح اللہ نے جمع کر دیا ہے ایک چھوٹی سی سورت میں. پڑھو نا کون سی سورت؟ ہمارے نبی نے بتایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ
يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بس یہ صورت ہمارے نبی نے بتائی، اور وہ صحابی جو لکڑی لے کر آئے تھے، یہ لکڑی کو اٹھایا اور کہا میں چلا میرا کام ہو گیا، معلوم نہیں اب کتنے دن کتنی راتیں جیوں گا، مگر یہ سورت روزہ نہ پڑھوں گا، قسم اللہ کی نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. جب وہ جانے لگے ہمارے نبی نے فرمایا یہ نہیں، میرا کوئی بھی امتی اس محبت کے ساتھ قرآن پڑھے، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. لیکن یہ سورت میں نے آپ کو پڑھ کر کیوں سنائی؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے بہت سو کو یہ سورت بھی یاد نہیں. ارے شرم سے ڈوب مرو، ہماری تو سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے. کیا قرآن سے محبت ہے. میرے پاس تو وقت نہیں ہے، بس اتنا کہوں گا ہمارے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کر جا رہے. پہلی چیز کیا ہے؟ کون کون تیار ہے ہاتھ سے؟ دیکھو میں یہاں کھڑا ہوں آدھا گھنٹے کے لیے، لیکن 2 گھنٹے آپ سے مانگ کے جا رہا ہوں آج میں انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. کچھ مانگوں گا تو صحیح نا بھائی. تو آدھا گھنٹہ کون کون دینے کو تیار؟ دیکھو ایمان سے بولنا، ہاتھ اوپر کر کے بولنا، روزانہ آدھا گھنٹہ دے دو قرآن. ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں نا، 24 گھنٹے میں تو صرف آدھا گھنٹہ آج سے ہر بندہ طے کر لے، قرآن سیکھوں گا یا قرآن سکھاؤں گا. بھائی اگر میں سیکھ چکا ہوں تو لوگوں کو سکھاؤں گا. جیسے ہمارے امام صاحب ہے، وہ قاری زبیر صاحب ہے، یہ مولانا مفتی شعیب صاحب ہے، جو یہاں بڑے بڑے علماء، مولانا ایوب صاحب ہے، جو سیکھ گئے ہیں، وہ طے کرے کہ انشاءاللہ مفت میں آدھا گھنٹہ کیا کروں گا؟ سکھاؤں گا. اور باقی اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم لوگوں کو قرآن سیکھنے میں بھی شرم آتی. بولا آتی نا، میں اتنے بوڑھا ہو گیا، سفید داڑھی ہو گئی، اتنا بڑا کاروبار چلتا ہے، اب یہ ٹائم ہے مولانا کے پاس جا کے قرآن پڑھنے کا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور صحیح بات بھی ہے، اگر آپ کے بازو میں کوئی قاری صاحب بیٹھے ہوں گے اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی تھوڑی دیر میں قرآن کا پیج پلٹتے جائیں گے، کیونکہ وہ فاسٹ پڑھیں گے، اچھا پڑھیں گے. اور جو ابھی بوڑھا ابھی جو قرآن پڑھتا ہے نا، وہ کیسا پڑھے گا معلوم ہے؟ سایہ کو لو اسفہا، بولا ایسا پڑھتا کہ نہیں پڑھتا. تو ہم کو شرم آتی ہے کہ کب جا کر میرا ایک پیج ختم ہوگا. میرے پیارو قربان جاؤ ہمارے نبی پر. ہمارے نبی کو 1400 سال سے زیادہ پہلے معلوم تھا کہ میرا امتی ایسا بھی آئے گا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے اس وقت فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يقرأ القرآن ويتتعتع به فله اجران. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی ایسا بھی آئے گا، بڑی عمر ہو جائے گی، اس کے بعد قرآن سیکھے گا، اٹک اٹک کر پڑھے گا. بولو اٹک اٹک کر پڑھے گا. ہمارے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم فکر مت کرنا، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور جو تکلیف اٹھاتا ہے اس کا بھی ثواب مل جائے گا. تو اب تو کون کون تیار ہے بھائی یہ ٹائم دے گا اپنے بیزی شیڈیول میں سے آدھا گھنٹہ؟ بولو قرآن کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے. اور قرآن کو، اور قرآن سے بڑھ کر بولو نا کوئی کلام. کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ. اور اللہ کی قسم اس قرآن کے بعد اب کوئی آسمان سے کتاب آنے والی نہیں ہے. تو یہ ایک کام ہو گیا. چلو دوسرے کام پر میں آ جاؤں. ہمارے نبی نے فرمایا کتنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ 2. نمبر 1 کیا بتایا؟ نمبر 2 سنت نبیکم. ہمارے نبی نے فرمایا میرا طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب علماء کرام نے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مبارک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا سہنا، یہ تو بہت بڑا چیپٹر ہو گیا. لیکن اللہ علماء کرام، اولیاء کرام کو جزائے خیر دے. فرمایا خلاصہ یہ ہے، ہمارے نبی فرماتے 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت نبیکم. کا خلاصہ ہے 5 وقت کی نماز. بولو 5 وقت کی نماز. یہ 2 چیزیں اگر ہمارے پاس ہے نا، دیکھو کاروبار کیسا چمکتا ہے. کیسا تھوڑے دن حالات آئیں گے لیکن بے حساب حلال چھپر پھاڑ کے اللہ روزی دے گا. کیونکہ نبی کی بات غلط فرمایا. قرآن لے لے، نماز لے لے، دنیا بھی تیری ہے آخرت بھی تیری ہے. محبت ہم سے مانگتے ہیں، وہ ہم ان کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ محبت تو سب کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی وہ کون سی محبت مانگتے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا جو محبت میں مانگتا ہوں وہ دے گا، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. اور نہیں دے گا
تو ڈاؤٹ رہے گا موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ نہ ملے گا. اللہ حفاظت فرمائے. یہ کبھی آپ نے سوال سوچا؟ محبت سب کر رہے ہیں. ابھی اگر میں بولوں گا مصطفیٰ کا دامن، بولا بلند آواز سے بولے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کہا ہاتھ اوپر کر کر کے بولو تو ہاتھ اوپر کر کر کے بولے گا مصطفیٰ کا دامن. لیکن کیا ہمارے نبی نے کہا تھا کہ ایسا چلا کے بولنا؟ بولو، بہت بڑی بات ہے، اللہ قبول کرے، لیکن سچ بولو، جھوٹ مت بولو. ہمارے نبی نے جو محبت مانگی ہے وہ دو. اچھا کیا محبت مانگی ہمارے نبی نے؟ دیکھو بخاری شریف، بولو کس میں لکھا ہے؟ بخاری شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں محبت کرنا. سوال کرنے والوں نے اپنے اپنے زمانے میں سوال کیا، صحابہ نے سوال کیا میرے نبی محبت کرے تو کیسی کرے؟ ہمارے نبی نے فرمایا میری محبت کا معاملہ الگ ہوگا. میری محبت یہ ہوگی سب کی محبت پیچھے ہوگی، مصطفیٰ کی محبت آگے ہوگی. سب کی محبت، بیوی، بچے، ماں، باپ، سماج، سوسائٹی، کمیونٹی، بلکہ اپنی خود کی محبت بھی پیچھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آگے. اس کی میں مثال آپ کو دوں. یہ کتنے بج رہے؟ 1:16 ہوئی نا. مثال میں آپ کو دوں، چونکہ آج جمعہ کا دن ہے. جمعہ کا دن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. سچ بتاؤ ہمارے نبی کے خطبے سے بڑھ کر کوئی خطبہ ہوگا؟ بھائی جب ہم کو معلوم ہوتا کہ باہر سے قاری صاحب آئے ہیں اور وہ خطبہ دینے والے اور ایک دوسرے کو کہتے پائے ابھی اپنے کو شاہی مسجد میں نماز پڑھنے کا، وہاں خطبہ بہت اچھا ہونے والا. اور اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ ہماری لمبایت میں مکہ مکرمہ کے امام آ رہے، مدینہ منورہ کے امام آ رہے ہیں، تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملے. میرے دوستو جب ان کے خطبے اتنے پیارے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا کیا عالم ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بولو جمعہ کے دن کیا کر رہے ہیں؟ خطبہ دے رہے. خطبہ ہو رہا ہے، اتنے میں ایک صحابی وہ دیر میں آ رہے. ان کو کیا ہو رہی ہے؟ دیر ہو رہی. اور ہمارے نبی یہاں خطبہ وقت تھا، شروع ہو گیا. خطبے میں ہمارے نبی نے ایک واقعہ سنایا. پورا مجمع بولے گا خطبے میں ہمارے نبی نے اس واقعے میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو یعنی بیٹھ جاؤ، sit down، بیٹھ. وہ واقعہ تھا. واقعے میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ. اب ایک صحابی جن کو نماز میں آنے میں دیر ہو گئی، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود. پورا مجمع بولے حضرت عبداللہ ابن مسعود، بہت بڑے درجے کے صحابی ہے. ان کو جمعہ میں آنے میں دیر ہو گئی. سوال ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں دیر کیسے ہو گئی؟ اتنے بڑے صحابی اور جمعہ کی نماز میں دیر. وہ خود فرماتے ہیں میرے پاس کپڑوں کا انتظام نہیں تھا، اس لیے دیر ہو گئی. انتظام کرتے کراتے مجھے نماز میں آنے میں دیر. اچھا آپ کو معلوم ہے جیسا ابھی ہم لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں تو سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو آنے میں دیر ہو گئی، تو جہاں جوتے، چپل اور اونٹ کو باندھتے تھے، جیسے ہم لوگ یہاں پارکنگ میں بائک رکھتے نا، بائک رکھتے، گاڑی رکھتے، ویسے جوتے چپل جہاں رکھے تھے وہ وہاں سے دوڑے دوڑے آ رہے، دوڑے دوڑے اپنے گھر سے آ رہے. یہاں خطبہ شروع ہو گیا ہے اور ہمارے نبی نے خطبے میں کہا اجلسو. ایک واقعے میں کیا کرو؟ بیٹھ. وہ جوتے چپل کے پاس آئے، وہیں پہ بیٹھ گئے. ارے کہاں بیٹھ گئے؟ جہاں جوتے چپل اونٹ تھے وہیں پہ بیٹھ گئے. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے تھے دیکھا کہ اتنی بہت جگہ خالی ہے اور وہ وہاں پیچھے جوتے چپل کی جگہ پر بیٹھے ہیں. تو ہمارے نبی نے خطبے میں سے ہی کہا یا ابن ام عبد ما بالک یا ابن ام عبد. ہمارے نبی نے خطبے میں کہا او عبداللہ ابن مسعود، کیا ہو گیا؟ اتنی جگہ اندر جماعت میں خالی ہے، او پیچھے جہاں جوتے چپل رکھے وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اور ایک بات سمجھنا، خطبہ دینے والا امام خطبے میں ڈانٹ بھی سکتا ہے اور خطبے میں بات بھی کر سکتا ہے، ہاں لیکن امام جب منبر پر آوے پبلک مجمع بات نہیں کر سکتا. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عبداللہ ابن مسعود وہاں کائے کو بیٹھے ہو؟ اتنی جگہ خالی ہے، اتنا پیچھے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے وہیں سے کہا کیا کہا معلوم؟ آپ نے تو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. آپ نے تو فرمایا کہ، ہمارے نبی نے فرمایا ما قلت لک یا ابن ام عبد. ہمارے نبی نے کہا میں تو خطبے میں واقعہ بیان کر رہا تھا، اس میں نے کہا بیٹھ جاؤ، میں نے تم کو تھوڑی کہا کہ بیٹھ جاؤ. وہاں سے عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں میں کو نہیں معلوم.
आपने मेरे को कहा नहीं कहा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं उम्मती, पूरा मजमा बोलेगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया मैं उम्मती। आप नबी, नबी की आवाज मेरे कान में आए बैठ जाओ, नबी की आवाज मेरे कान में आए बैठ जाओ। अगर मैं ना बैठा होता, खड़ा रहता, एक कदम आगे बढ़ाता, वो कदम आगे नहीं जाता, सीधे जहन्नम में जाता। नबी की आवाज मेरे कान में आए बैठ जाओ, फिर मैं खड़ा हो जाऊं, आगे बढ़ूं, मैं उम्मती, सीधा जहन्नम। अब हमारे नबी कोई जवाब देते, सुभान अल्लाह बोला, हमारे नबी कोई जवाब देते, हजरत जिब्राइल फिर आए। हमारे नबी ने पूछा जिब्राइल तुम क्यों आए, खुतबे का टाइम है क्यों आए? कहा जो उन्होंने कहा ना, किन्होंने? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने जो कहा ना, अल्लाह ने आसमान पर वो फैसला कर दिया है कि नबी की जो आवाज है बैठ जाओ तो बैठ जाओ, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, उसके खिलाफ करोगे तो सिर्फ जहन्नम है, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं। और ये भी कुरान में लिखा हुआ है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, बोलो कहां पर लिखा हुआ है? कुरान में पारा नंबर 22, बोलो पारा नंबर, जो हाफिज होंगे मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इदा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फक़द ضل ضلالا मुबीना। अल्लाह फरमाते कोई ईमान वाला मर्द होगा या कोई ईमान वाली औरत होगी, जब अल्लाह रसूल का हुक्म आए कंपलसरी, नेसेसरी, मानना जरूरी, माना तो जन्नत है। और अल्लाह की कसम खाकर बोलना हमारा कुरान कैसा है? एक, हमारा कुरान अलग अलग है, नहीं बोलो ना, हमारा कुरान एक, हमारा काबा, आवाज नहीं आ रही, हमारा काबा एक, हमारी नमाज एक, हमारी ज़कात एक, हमारा रोजा एक, हमारा हज एक, हमारा मीज़ाब रहमत एक, हमारा मुल्तज़म एक, हमारा ज़मज़म का पानी एक, हमारा नबी एक, और हमारे दिल। मोहब्बत तो दूर की बात है, क्या हमारे नबी को तकलीफ पहुंचाते होंगे हम लोग? एक दूसरे से नफरत की आग भड़का के रखे हो। और किससे आग भड़काएंगे मालूम है? वो गुजरात का रहने वाला, वो यूपी का रहने वाला, वो बिहार का रहने वाला, वो बंगाल का रहने वाला, वो फला जगह का रहने वाला, वो छोटी जमात वाला, वो बड़ी जमात वाला, वो देवबंदी होगा, वो बरेलवी होगा, वो सुन्नी होगा, वो गौसिया होगा, वो सलफी होगा। अरे मेरे प्यारों, वो जन्नती नहीं होगा, वो जहन्नमी होगा। तो अल्लाह ने फिर जन्नत बनाई किसके लिए? यही धंधे करते रहेंगे हम लोग, करने का काम नहीं करते। करने का काम ये है कि मुस्तफा से वो मोहब्बत कर जो मुस्तफा हमसे वो नहीं करना है। और इधर उधर की बातें, इधर उधर की बातें, इधर उधर की बातें, ये ऐसा, वो फिरके का, ये वो फिरके का, वो फिरके का, वो फिरके का। अरे अल्लाह का बंदा छोड़, कोई किसी भी फिरके का हो, तूने तेरा चेहरा आईने में देखा? हाँ या नहीं? अरे अपना चेहरा आईने में देखते हो? हाँ या नहीं? जोर से बोलो ना। देखते हो? और सुन्नत की नियत से देखो, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। देखते हो ना? तो कभी आईने में देखो तो पूछो, दाढ़ी, यहां दाढ़ी नहीं है और वहां दूसरी धमाल में लगा हुआ है। दाढ़ी नहीं है, यानी दाढ़ी न रखने वाला, कसम अल्लाह की, जुमा का दिन है, दाढ़ी न रखने वाला मिंबर के पास खड़े होकर कहता हूं, वो जबान से कुछ नहीं कहता, उसका दिल अंदर से कहता है मुझे गैरों का चेहरा पसंद है। नहीं पसंद है तो मेरे मुस्तफा का चेहरा नहीं पसंद है। क्या धब्बा था मुस्तफा के चेहरे पर, क्या कमी थी मुस्तफा के चेहरे पर, क्या कमी थी मुस्तफा के चेहरे पर। अपने चेहरे का ठिकाना नहीं और सबको फिरके में बांटना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों, हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूं, ये छोड़ दो कौन क्या है, ये कहो मैं कुछ हूं या ना हूं, लेकिन मुस्तफा का दामन मेरे हाथों में रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा मेरे को ये बताओ, कब्र के अंदर कभी सवाल होगा? देवबंदी, बरेलवी, सवाल होगा कब्र में? जन्नत में ये सवाल होगा,
آخرت میں سوال ہوگا، سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا اللہ کون ہے؟ ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ یہاں تو نبی سے محبت ہی نہیں ہے تو کیا جواب دے گا بھائی؟ کیا جواب دے گا؟ اس لیے آج ربیع الاول مہینہ ہے، جیسے پہلے میں نے کہا تھا محبت کے میدان میں آنا ہے تو کیا پڑھنے کا؟ درود شریف پڑھنے کا۔ اب آ جاؤ، محبت اگر کرنا ہے ایسی محبت کرو جو ہمارے نبی ہم سے مانگتے ہیں، اور وہ محبت یہ ہے کہ سب کی محبت پیچھے ہوگی اور اللہ رسول کی محبت آگے ہوگی۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں شادی کا معاملہ ہے، ہمارے یہاں شادی کا معاملہ ہے۔ اب بتاؤ، شادی کے معاملے میں بڑے بڑے منڈپ لگانا، بینڈ باجے والوں کو بلانا، ناچنے والوں کو بلانا جائز ہے؟ جائز ہے؟ نچوانا جائز ہے؟ بینڈ باجے بجانا جائز ہے؟ اچھا یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ آپ کے موبائل میں گندی گندی فلم دیکھنا، ایپیسوڈ دیکھنا، ارے ہاں یا نہ، جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ تو نبی کی محبت کا ہے، اللہ کی محبت کا ہے۔ آج ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سناتا ہوں اور ارادہ کرواتا ہوں۔ دیکھو بہت ساری چیزیں بولنے کی، بہت ساری چیزیں، وقت بہت کم ہے، ہم ایک نتیجے پر آتے ہیں کہ ایک کام کرو گے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ ربیع الاول مہینہ ہے، بعد میں ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے، میں وہ بات کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت نہیں، ہمارے نبی کی وصیت ہے۔ ہمارے نبی نے وصیت فرمائی، اے میرا امتی، نصیحت نہیں وصیت ہے، کر لے، دنیا بھی تیری، آخرت بھی تیری، جنت بھی تیری۔ کیا فرمایا؟ الصلاۃ الصلاۃ، 5 وقت کی، آواز نہیں آ رہی ہے، بولو نا، 5 وقت کی۔ کون کون تیار ہے؟ کون کون تیار ہے؟ دیکھو نماز آ گئی نا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں آٹومیٹک سب کی محبت پیچھے جائے گی، مصطفیٰ کی محبت، لیکن کرنے کا کیا؟ 5 وقت کی۔ یہاں بہت سارے بیٹھے تھے جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی، کیوں؟ اندھا ہے، بہرا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، یا ناشتہ نہیں ملا، کیوں فجر نہیں پڑھا؟ اس سے تو وہ کتا اچھا جس کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو تو مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ ہم کو ہمارے نبی نے کروڑوں احسانات کے ٹکڑے ڈالے، صبح میں ان کا دروازہ چھوڑ کر بستر پہ سو گیا۔ اب ایک واقعہ سنا رہا ہوں، فیصلہ، مولانا اجازت ہے؟ آخری واقعہ ہے لیکن اس کو لے کر جانا۔ آپ سب اجمیر والے بابا کو جانتے ہو کہ آپ لوگ بہت اطمینان سے آج میرے کو فیصلہ سناؤ گے؟ اجمیر والے بابا کا نام سنا تو بولو ہاں سنا۔ کون؟ حضرت خواجہ۔ یہ اجمیر آئے، ہاں، اور جو دعوت اور تبلیغ کا کام ہوا وہ سب اپنی جگہ پر، میں ان کی جوانی کے واقعے پہ لے جا رہا ہوں کیونکہ اللہ کا احسان ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا پر میں اتنا پڑھا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، آرام سے 3-4 گھنٹے ان پر بول سکتا ہوں میں، لیکن میں صرف ایک بات ان کی سناؤں گا۔ بہت محبت کرتا ہوں اور شاید وہی محبت ہے کہ اللہ مجھے اجمیر لے گئے۔ اجمیر تو سب جاتے ہیں اور میں تو ایسے ہی گیا تھا، اجمیر گیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اجمیر پہنچنا، وہاں کے لوگوں کا پہچاننا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں بھی تھا، حاجی جنید اورا والا بھی تھے اور بھی ہمارے ساتھی تھے۔ اجمیر کی درگاہ میں خواجہ معین الدین چشتی کے مزار مبارک کے سامنے مائک لگایا گیا اور مجھے کہا گیا مولانا بیان کرو۔ میں سوچنے لگا یہ کوئی نہیں کرواتا، یہ حضرت کا احسان ہے جو نالائق کے پاس بیان کروا رہے ہیں۔ میں صرف ایک بات کہوں گا، اجمیر والے بابا بولو کون؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی۔ ان کی جوانی اس وقت کوئی لمبی بات نہیں، ان کی جوانی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے، بولو کہاں جا رہے ہیں؟ اور ان کا مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ، اپنے سارے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ مولانا مختار سننے جیسا واقعہ ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی جا رہے، جوانے اور سارے اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے۔ شام کا وقت، کوئی جنگل کے پاس سے گزر رہے، اچانک وہ جنگل کے کونے میں سے آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ۔ اب ظاہری بات ہے، جنگل میں جا رہے ہو، شام کا وقت ہے، سناٹا ہے، اللہ آواز آئے، گھبراہٹ تو ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے سواری سے اترے، اپنے سارے مریدوں کو کہا کہ ڈھونڈو یہاں کوئی ہے اللہ کا ولی جو ایسے جنگل میں بھی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے سب کو ایک جگہ جمع کیا، آپ گئے،
गए तो देखा एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के अंदर एक बूढ़े मियाँ बैठे हैं, सफेद दाढ़ी है, चेहरे पर नूर है, सर पर इमामा है, और वो कह रहे अल्लाह। क्या कह रहे? अल्लाह। अब वो भी अल्लाह वाले और ये भी बस इतना कि वो बुढ़ापा और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज की जवानी, उनका बुढ़ापा, और जब अल्लाह वाले से मिले तो सोचा होगा आपने क्या क्या बातें हुई होगी। जैसा कपड़े वाला कोई बंबई के कपड़े वाले से मिल लेवे, या कोई यहाँ का कपड़ा वाला बिहार के कोई कपड़े वाले से मिल लेवे, बड़ी बातें होती है, तुम्हारे यहाँ कैसा मामला, हमारे यहाँ कैसा मामला। बस ये दोनों अल्लाह के वली बात करते रहे, रोते रहे, बात करते रहे, रोते रहे। अब जब जुदाई का वक्त आया, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, उस अल्लाह वाले से कहा, मैं जा रहा हूँ, फिर बाद में कभी मुलाकात होगी, क्योंकि हमारा मिशन है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तो वो रोने लगे। कौन? वो बूढ़े मियाँ। साथ में बोलो कौन? वो बूढ़े मियाँ बहुत रोए। ये सोचने लगे, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो जवान थे, कहा कि हजरत आप क्यों रो रहे हैं? खाने का प्रॉब्लम है तो हम यहाँ खाने का आपका इंतजाम करके जावे, पानी का प्रॉब्लम है, कपड़े का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो हम इंतजाम करके जावे, लेकिन आप रो क्यों रहे हो? वो बूढ़े मियाँ ने अंदर से क्या जवाब दिया मालूम है? बेटे, क्योंकि जवान थे ना, कहा बेटे मोइनुद्दीन, खाने पीने कपड़े का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रोता था, रोता हूँ और रोता रहूंगा। ये बूढ़े मियाँ ने जवाब दिया। बोलो क्या जवाब दिया? मैं रोता था, रोता हूँ और रोता। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते उनके रोने ने मुझको भी रुला दिया। मैंने रोते रोते कहा, हजरत क्या मसला है, क्या हुआ है कि रोते थे, रोते गए और रोते रहे, मसला क्या है? अब वो जो बूढ़े मियाँ ने जवाब दिया, शाही मस्जिद वाले इसको अपने दिल में लिख लो, क्या जवाब दिया? जवाब दिया, मोइनुद्दीन, ए मेरे बेटे मोइनुद्दीन, मामला ऐसा है कि मुझे याद नहीं पड़ता मेरी कभी नमाज कज़ा हुई होगी, मुझे याद नहीं पड़ता मेरी। और फिर चीख मारी, कहा नमाज की क्या बात करो, मेरी तहज्जुद की नमाज भी कभी कज़ा नहीं हुई है, मैंने कभी बालिग होने के बाद तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, बहुत बड़ी बात है, इसमें रोते थे और रोते हैं और रोते रहेंगे क्यों? कहा बेटा मैं इसलिए रोता था और रोता हूँ, रोता रहूंगा, नमाज तो कभी कज़ा नहीं हुई, मगर अल्लाह कबूल करता होगा या नहीं करता होगा? ऊपर वाला कबूल करता होगा या नहीं करता होगा, इसलिए मैं रोता था, रोता हूं और रोता। वो नमाज पढ़ते थे और फिर यहां बैठे, फजर नहीं पढ़े, आंख में आंसू का कतरा भी नहीं है। क्यों नहीं है मालूम है? इसमें आज की क्या बात करते हैं, मैं 15 दिन से फजर नहीं पढ़ा। मेरे दोस्तों, ये बूढ़े मियाँ और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अगर कल कयामत में हमको मिले और हमको बोले कि हमने ऐसे जिंदगी गुजारी, तूने कैसे जिंदगी गुजारी? इसलिए मेरे प्यारों, आज ये पूरा मजमा अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर प्यारे नबी की मोहब्बत में आकर एक फैसला करेगा कि रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है, हम जान तो दे सकते हैं मगर हमारी नमाज, बोलो बोलो नमाज काहे का बहुत प्रॉब्लम है ना। बीवी के साथ झगड़ा, घर में सास बहू का झगड़ा, देवरानी जेठानी का झगड़ा है ना, प्रॉब्लम है ना, बोलो ना प्रॉब्लम है। नंबर 2 पैसों का झगड़ा, क्योंकि कारोबार चलता नहीं। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, घर में जितने भी झगड़े होंगे, कारोबार कितना भी ठप होगा, मैं कसम खाकर कहता हूँ 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह कारोबार में भी बरकत देगा और सारे झगड़े खत्म करके अल्लाह। खत मुसैलमा, उसने हमारे नबी को खत लिखा। जब वो खत आया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पढ़ो क्या खत में लिखा। वो मुसैलमा यमामा का हाकिम है, वो खत में क्या लिखता मालूम? क्या लिखता कि मोहम्मद, हम बोलेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद आप नबी है। वो खत में लिखता है, पहली बात, आप नबी है, बेशक आप नबी है, लेकिन ये लिख दो या लिखवा दो कि आपके बाद मैं नबी बनने वाला हूं। मैं यमामा का जो हाकिम हूं ना, मुसैलमा, मैं नबी बन। और या तो कहा कि दूसरा ऑप्शन ये है, अरबों को 2 हिस्सों में बांट दो, आधे के तुम नबी, आधे का मैं नबी। कहा ये 2 ऑप्शन है, ये या तो ये लिख दो कि आपके बाद मैं नबी बनने वाला, या दूसरा ऑप्शन ये कि अरब, आधा अरब आप नबी और आधे अरब का मैं नबी। मेरे प्यारो, ये खत किसके पास आ रहा है? हमारे आका। बताओ क्या ये हो सकता था?
بھائی ہو سکتا تھا کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا, ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا, اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بعد بولو کوئی نبی آنے والا, اور ہمارے نبی نے خود فرمایا لا نبی بعدی, اللہ کی قسم میرے بعد کوئی نبی آنے والا. اب خط کا جواب لکھوانا تھا نا, تو ہمارے نبی نے جواب کیا لکھوایا معلوم؟ الا مسیلمہ کذاب. شروع میں لکھا مسیلمہ کو جواب جا رہا ہے, اور اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا جھوٹا. کیوں کہ اگر میرے پاس ایک لکڑی, ہمارے نبی نے لکھوایا, اگر میرے پاس ایک لکڑی کا ٹکڑا ہو جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ میں کسی کو عطا نہیں کروں گا. ایک لکڑی کا ٹکڑا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں دے سکتا, تو کیا نبوت میں کسی کے حوالے کر دوں گا؟ اور جبکہ اللہ نے منع فرمایا میں آخری نبی, تو لکھا مسیلمہ کا. اچھا پھر اب سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ خط لے کر کون جائے گا؟ بھائی خط لے کر کون جائے گا؟ تو آپ کو معلوم ہے ایک 55-60 سال کے صحابی جن کا نام شاید آپ نے سنا نہیں سنا ہوگا, حضرت حبیب. بولو کیا نام؟ حبیب نام سنا آپ نے؟ حضرت حبیب رضی اللہ, 55-60 سال کے, اور اتنے غریب کہ کتابوں میں لکھا ان کے 12 بچے. ان کے بچے کتنے؟ 12. اور وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ وہ ٹوکری لیتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے, بھائی کھجور لے لو, بھائی کھجور لے لو, بھائی کھجور لے لو. گلی گلی میں کھجور بیچتے تھے, تو ان کی ٹوکری بھی رکھی ہوئی ہے وہاں پر, اس میں 2-4 کھجور کے دانے بھی رکھے ہوئے, اور وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے. 12 بچوں کے ابا ہے اور 55-60 سال کی عمر ہے. ہمارے نبی نے فرمایا خط لے کر کون جائے گا؟ کیونکہ جو لے کر جائے گا شاید اس کو جان بھی دینا پڑے. تو یہ کھڑے ہو گئے, کون؟ اچھا, اور اتفاق ایسا کہ جب کھڑے ہوئے نا تو ان کے منہ میں کھجور تھی, اور یہ اتنا جلدی بولے کہ میں جانے والا ہوں, تو کھجور باہر نکل آئی. منہ میں جو کھجور تھی نا, بولو وہ باہر نکل آئی. تو کسی نے کہا رے پہلے کھجور تو آرام سے کھا لو. کہا آرام سے کھاؤں گا, کوئی اور بولے گا تو یہ نصیبہ میرے کو نہیں ملے گا. کوئی اور بول دے گا اور وہ اس کی بات قبول ہو جائے گی تو یہ نیکی میرے ہاتھوں سے چلی جائے گی. حالانکہ معلوم ہے کہ وہاں جان دینے کا معاملہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کپڑے کا انتظام کیا, گھوڑے کا انتظام کیا, کیونکہ غریب تھے. کہا جاؤ تم چلے جاؤ, یہ خط لے کر جاؤ. یہ گئے, بولو کون؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گئے اور سیدھے یمامہ پہنچے. جب یمامہ پہنچے تو ہاتھ میں نیزہ تھا, نیزے کو ایسے زمین پر ٹھوکا اور کہا آ گیا ہوں تمہارا جواب لے کر. تو مسیلمہ نے کہا نام تمہارا؟ کہہ سکتے تھے میرا نام حبیب ہے. کیا نام دیا معلوم؟ کہا ہمارا نام نہیں ہوتا, ہم مصطفیٰ کے غلام ہوا کرتے ہیں. کہا ہم جتنے ہیں, ہم میں سے کسی کا نام سے کوئی نہیں پہچانتا, ہم سب مصطفیٰ کے غلام ہیں. تو مسیلمہ حاکم تھا, کرسی پر بیٹھا تھا. کہا آئے کیوں؟ کہا تمہارے خط کا جواب لے کر آیا ہوں. تو خط دیا گیا. تو شروع میں کیا لکھا تھا؟ کذاب, جھوٹا, آخری درجے کا جھوٹ بولنے والا اور بہتان ڈالنے والا. مسیلمہ آگ بگولا ہو گیا, بالکل لال لال ہو گیا, اور کہا یہ تمہارے محمد نے کذاب لکھا ہے, مجھے جھوٹا لکھا ہے, تمہارا بھی وہی خیال ہے؟ تو حبیب نے کہا کیا خیال ہے؟ جو ان کا خیال ہوتا وہی ہمارا خیال ہوتا, جو ان کا حکم ہوتا ہے وہ ہم تابع دار ہوتے. وہ کہتے بیٹھ جا تو بیٹھ گئے, وہ کہتے کھڑا ہو جا تو کھڑے ہو گئے, وہ کہتے مر جا تو مر جاوے. تو وہ مسیلمہ غصے ہوا, اور غصے ہو کر کہا پیچھے دیکھ, پیچھے دیکھ, میں نے کتنا بڑا لشکر تیار کیا. کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ خط آئے گا, اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ایسا خط آئے گا جس میں میری برائی ہوگی, اس لیے پہلے سے پیچھے میں نے سب کو تلواریں دے کر کھڑا کیا ہے, سب مل کر ایک ایک تلوار ماریں گے, تیری بوٹی بوٹی ہو جائے گی, پیچھے دیکھ. حضرت حبیب نے کیا کہا معلوم؟ جب میں نکلا تھا نا مدینے سے, تو پیچھے مڑ کر بیوی بچوں کو بھی نہیں دیکھا تھا. میرے 12 بچے ہیں جس میں 2 بچے ابھی دودھ پیتے. میں جب نکلا نا میرے نبی کے پاس سے, میں پیچھے بڑھ کر میں نے بیوی سے بھی ملاقات نہیں کی, میں نے میرے 12 بچوں کو بھی نہیں دیکھا. جو اپنے بیوی بچوں کو محمد کی محبت میں نہیں دیکھتا, وہ تیرے گھرے ہوئے لشکر کو دیکھے گا پیچھے. میں پیچھے مڑ کر تیرے گھرے ہوئے لشکر کو دیکھوں گا. جو اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھا, میرے نبی کا حکم آیا جاؤ, میں نکل گیا ہوں یہاں پر. میرے پیاروں, مسیلمہ کو غصہ آیا,
بس حکم دیا، تلوار سے ایک ہاتھ ان کا کاٹ دیا گیا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور سیدھے ان کے اوپر حملہ کیا گیا، اور ان کو ہر وقت ایک ہی بات پوچھی گئی کہ تو بھی وہی جملہ کہتا ہے جو تمہارے نبی نے کہا؟ انہوں نے آخر تک یہ جملہ کہا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اچھا، ان کا یہاں پہ شہید ہونا، وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اچانک رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا ابھی تک تو آپ باتیں کر رہے تھے، آپ اچانک رونے کیوں لگے؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرے حبیب کو وہاں شہید کر دیا گیا، لیکن تمہیں کیا بتاؤ، یہاں شہید کیا گیا، یہاں جنت میں ان کا مکان بھی تیار ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہ نبی سے کیا تھی؟ ہم کو نبی سے داڑھی رکھنے کو بھی بھاری پڑتا ہے، وہ بیوی کو نہ دیکھے، 12 بچے کو نہ دیکھے، ہاتھ کٹا۔ ارے میرے دوست، ایک چھوٹا سا ایسا زخم لگتا ہے تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے کو ایسی مار لگ گئی اور ڈائبٹیز ہے تو یہ پک بھی جائے گا، معلوم نہیں کیا ہوگا۔ ان کے پورا ایک بازو کٹ گیا، دوسرا بازو کٹ گیا، شہید ہو گئے۔ میرے پیاروں، نہ بیوی کو دیکھا نہ بچوں کو دیکھا، اور ہم لوگوں کو وہ نبی کا چہرہ بھی پسند نہیں آتا۔ ایک بات میں آج آپ کو بتاؤں گا، شاید آپ نے سنا نہ سنا ہو، ہمارے نبی کا کمال، ہمارے ماشاءاللہ حاجی جنید اورا والا، ہم سب ابھی عمرے میں گئے تھے، میں بہت دیر تک سوچتا رہا، ہم لوگ زمین پر رہتے، کہاں رہتے؟ ارے ہاں بولو نا، کیوں ایسا آپ لوگ ایسے خاموش کا؟ کوئی زبیر بھائی ناشتہ نہیں کروایا؟ یہ سب ایسا لگتا ہے جیسے سب کا نکاح پڑھانے آیا ہوں میں۔ بولو نا، ہم لوگ کس پہ رہتے؟ ہمارے نبی کہاں رہتے؟ مشکل سوال ہے نا، ہمارے نبی کہاں رہتے تھے؟ ہم زمین پر رہتے، چاہے میں سگرام پورا میں رہوں، اڈاجن جاؤں، بمبئی جاؤں، بیان کرنے کے لیے کسی بھی دنیا کے کونے میں جاؤں، میں کہاں رہوں گا؟ ہمارے نبی کہاں رہتے تھے؟ زمین پر نہیں رہتے تھے۔ یہی تو مقام تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی زمین پر رہے، ہر نبی زمین پر رہے، ہر امتی۔ اب میں بتاؤں، آپ لوگ جو لوگ عمرہ کرنے گئے یا حج میں، اللہ سب کو لے جاوے، بولو آمین، بولو آمین۔ اب سب کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر، ابھی ہمارے بھائی بھی عمرہ کر کے آئے، دیکھا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر، بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر، اور وہ منبر سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ شریفہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، مکمل گھر، اور وہ مکمل گھر سے لے کر منبر، آج بھی حضور کا منبر موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ شکل بدل گئی، لیکن جگہ، بولو جگہ وہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پورا مکمل گھر، وہ پورا مکمل گھر شمول بیت، یعنی پورا گھر، وہاں سے لے کر منبر، اس کے درمیان میں جتنا علاقہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہے یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ جنت ہے۔ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری، بولو سبحان اللہ، تو بولو، ہمارے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مکمل کمرہ، وہاں سے لے کر میرا منبر، اس کے درمیان میں جتنا بھی ایریا ہے سب کا سب جنت کا ٹکڑا ہے۔ اسی لیے باقاعدہ بھی عمرے میں جاتے تو عیب ڈھونڈنا پڑتا ہے، عیب میں اپنا ٹائم لینا پڑتا ہے، اور پھر ریاض الجنہ میں جاتے ہیں اور اتنا خوش ہوتا ہے میں ریاض الجنہ میں گیا، میں جنت کے ٹکڑے میں گیا، میں جنت کے ٹکڑے میں گیا، لیکن پھر واپس ہم ہندوستان آئے، ہمارا مقدر ہے ہمارا پاؤں زمین پر رہے گا، مصطفیٰ کا پاؤں ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اور ہمارے نبی کی برکت سے کہو حضرت عائشہ بھی جنت ہی جنت میں رہی، حضرت ابو بکر بھی جنت ہی جنت میں رہے، حضرت عمر بھی جنت ہی جنت میں رہے، کیونکہ سب حجرے میں موجود ہے، اور وہ پورا حجرے کی زمین جنتی ہے، بغل والی زمین جنتی ہے، منبر تک کی زمین جنتی ہے۔ یہ صرف ہمارے نبی کی خصوصیت ہے، ہر نبی زمین پر، ہم زمین پر، ہمارے نبی کی تو قدم بھی۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے بہت بڑی بات لکھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے، جب ہمارے نبی کی روح مبارک کو لینے کے لیے فرشتے آئے تو ہمارے نبی نے پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ بھائی نبی کی روح مبارک ہے، ربیع الاول مہینہ ہے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو کہا جنت میں لے کے جا رہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کیوں لے کے جا رہے ہو؟ پہلے ہی تو جنت میں موجود ہو، میں تو پہلے ہی سے جنت میں موجود ہوں، جنت میں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو خیر میرے پیارو، میں آ رہا ہوں ایک بات پر، نبی سے محبت کرو گے؟ دیکھو ایک بات پتے کی سن لو، ایک دم پتے کی بات، اگر نبی سے محبت ہے تو ایمان پورا،
नहीं मोहब्बत है तो ईमान अधूरा। कौन कौन आज अपना ईमान पूरा करना चाहता है? वक्त बहुत कम है, सिर्फ 5 मिनट बाकी है। बोलो ना, करना चाहते, पूरा करना चाहते हैं? क्या करो मालूम है? एक काम करो, ऑटोमेटिक नबी की मोहब्बत आएगी। आप नहीं चाहोगे फिर भी आएगी, नबी की मोहब्बत भी आएगी, हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। क्या काम करना है मालूम है? लेकिन इरादा पक्का करना, ढोंग मत करना, एकदम पक्का इरादा करना। वो है 5 वक्त की नमाज पढ़ना। जमात के साथ पढ़ो, सफ़े अव्वल में पढ़ो, तकबीर उला के साथ पढ़ो। और अगर नहीं, कभी बहुत ज़रूरी काम है तो घर पे पढ़ ले, ऑफिस पे पढ़ ले भाई, लेकिन कज़ा मत होने दे। साथ में बोलो ना, कितने वक्त की नमाज पढ़ना? 5। और 5 नमाज़ें पढ़ना। अल्लाह ने फरमाया वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल अल-गुरूब व मिनल लैलि फसब्बिह व अदबार सुजूद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते फजर, बोलो फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा के साथ वितर जोड़ो। इत्मीनान से आप फजर का आप एक कैलकुलेट करो कि फजर में कितना टाइम सुन्नत के साथ, जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में, आप इत्मीनान से सब नमाज का टाइम करोगे तो 1.5 घंटा अल्लाह हमसे मांगता है। तो कुरान के लिए कितना टाइम और नमाज के लिए कितना टाइम? और हमारे नबी ने क्या फरमाया? 2 चीजें छोड़ के जाता हूँ, एक कुरान, एक नमाज। बोलो, एक कुरान, एक नमाज। ये अब सुनो, ये 2 चीजें होगी, दुनिया भी तेरी, आखिरत भी तेरी, जन्नत भी तेरी। और आगे क्या फरमाया? अगर ये 2 चीज नहीं थामोगे, कुरान और नमाज, ये सुन लो सदरामपुरा वालों, कुरान और नमाज नहीं थामोगे, हमारे नबी ने फरमाया खिज़्युन फी दुनिया, दुनिया में बहुत जलील होंगे, बहुत लोगों की मार खाओगे। वयौमल क़यामत युरद्दूना इला अशद्दिल आज़ाब, और क़यामत में जहन्नम का फैसला हो जाएगा। तो मेरे प्यारों, ये 2 घंटे का एक बहुत बड़ा व्यापार समझो, कारोबार समझो, मुनाफा समझो, प्रॉफिट समझो। ऐसा कोई मालिक नहीं होगा जो कहेगा ए मेरा नौकर 22 घंटे तेरे, 2 घंटे मुझे देना। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो कौन कौन तैयार है? आज जुमा से ये इरादा पक्की करे कि कल जुमा की रात थी, रबीउल आखिर महीना था, पूरी रात मैंने कैसे गुजारी, कितना मोबाइल का मैंने गलत इस्तेमाल किया, कितना सही इस्तेमाल किया। मतलब कहो कि गुनाह करते थे, गुनाह करते हैं, और अल्लाह हिफाजत फरमाए आइंदा क्या होंगे। आपको मालूम है हम गुनाह करते हैं ना, किसी को नहीं मालूम। साथ में बोलो, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि हम अपने कमरे में हैं, अपनी खिड़की बंद है, अपना दरवाज़ा बंद है, छत बंद है, किसी को नहीं मालूम। लेकिन एक अजब बात है, अगर आप कुरान करीम उठाओ, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा तो कितना नादान है, तूने खिड़की बंद किया, दरवाज़ा बंद किया, समाज को नहीं पता चला, सोसाइटी को नहीं पता चला, कम्युनिटी को नहीं पता चला, तेरे अम्मा अब्बा को नहीं पता चला। अल्लाह फरमाते यहाँ तू गुनाह करता है, मैं 4 गवाह तेरे खिलाफ तैयार कर देता हूँ। कितने गवाह अल्लाह हमारे खिलाफ तैयार करते हैं? बोलो पूरा मजमा बोलो, कितने गवाह? 4। और ये 4 के 4 कयामत में हमारे ऑपोजिट में गवाही देंगे। उस वक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। सबसे पहला गवाह, सबसे पहला गवाह, हम कहीं भी गुनाह करें, सबसे पहला गवाह जमीन। बोलो सबसे पहला गवाह। भाई हम कहीं भी गुनाह करेंगे, क्या होगी? हमारे पाँव के नीचे क्या होगी? ज़मीन। और ये ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ने टेप रिकॉर्ड बनाया है। इसको ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया कि जो हम करते हैं सब का सब ज़मीन उसको कैच करता है। और क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे इस बंदे ने गुनाह किया, इस बंदे ने गुनाह किया, ए ज़मीन बता दे इसने कैसा गुनाह किया। तो ये ज़मीन बोलना शुरू करेगी, ये गुनाह का दिन भी बताएगी, वक्त भी बताएगी, कब शुरू किया, कब ख़त्म किया, कौन सा महीना। बोलो सबसे पहला गवाह कौन है? जमीन। जिसको अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका वहालहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वो क़यामत का दिन होगा जिस दिन ज़मीन बोलना शुरू करेगी और हमारे एक एक गुनाहों को बताना शुरू करेगी। तो ये आप जरा जल्दी जल्दी सुनते जाओ। सबसे पहला गवाह कौन है? ज़मीन। बताओ क़यामत में इसको रोक सकेंगे हम लोग? भाई रोक सकेंगे? दुनिया में तो हम कोर्ट कचहरी में इधर उधर पैसा वैसा दे के मामला दबा देते हैं। क़यामत में सबसे पहले हमारे खिलाफ गवाह कौन है? ज़मीन। अच्छा नंबर 2, अल्लाह ने 2 फरिश्ते रखे, नजर नहीं आते, मेरे भी है आपके भी है, एक इधर और बोलो एक उधर। इनका नाम है किरामन कातिबीन। बोलो क्या नाम है? जब से हम पैदा हुए अल्लाह तबारक व तआला ने ये 2 फरिश्ते रखे हैं और अल्लाह का हुक्म है
میرا بندہ جو کرے اسے لکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. میرا بندہ جو کرے، جو گناہ کرے اسے لکھنا ہے. جس کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میں نے دو فرشتے بٹھائے ہیں جس کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. جو ہم کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں. بتاؤ کتنے گواہ ہو گئے؟ تو ان کو بھی ہم قیامت میں روک نہیں سکتے. اور ایک تیسرا گواہ، جب سے ہم پیدا ہوئے اللہ نے ایک فرشتے ہر ایک کے ساتھ رکھے ہیں اور اس فرشتے کا کام ہے نامہ اعمال کو تیار کرنا. بولا نامہ اعمال کو. کہ یہاں اگر کوئی چھوٹا گناہ کرتے ہو فرشتہ اسے لکھ لیتا، کوئی بڑا گناہ کرتے فرشتہ لکھ لیتا، کوئی نیکی کرتے تو بھی لکھ لیتا، کوئی بڑی نیکی کرے تو بھی لکھ لیتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ رجسٹر ایسا تیار ہوگا کہ کل قیامت میں سیدھا تیرے سامنے رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا تو ہی پڑھ لے اور سمجھ لے کہ تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. اور یہ بات لکھی ہوئی ہے سورہ کہف میں، جو آج آپ نے جمعہ کے دن پڑھی ہوگی نا سورہ کہف، اسی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے جو نامہ اعمال تیار کیا نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑے گا نہ بڑے گناہ کو چھوڑے گا. اس رجسٹر نے سب کچھ تیار کیا ہوگا اور سب کچھ تیرے سامنے ہوگا. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قیامت میں ہم کو دے دیں گے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. نامہ اعمال پڑھتا جا اور سوچتا جا کہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. میرے دوستو بتاؤ کتنے گواہ ہو گئے؟ چوتھا گواہ سب سے ڈینجر ہے. کون معلوم ہے؟ قیامت میں اللہ ہم کو بلائیں گے میرا بندہ ادھر آ، اذنبت کذا و کذا کذا و کذا. اللہ کہیں گے اس دن تو نے یہ گناہ کیا، پھر یہ گناہ کیا، پھر یہ گناہ کیا. تو ہماری دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت نا، قیامت میں بھی جھوٹ بولے گا. کہے گا نہیں اللہ میں نے نہیں کیا. اللہ کہیں گے تو نے کیا؟ میں اللہ میں کہہ رہا ہوں، میں تجھے پیدا کرنے والا میں کہتا ہوں تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. کہے گا نہیں اللہ میں نے گناہ نہیں کیا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ یاسین تو پڑھتے ہوں گے نا، سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کا منہ بند کر دیں گے. بولو یہ دونوں ہونٹ بند کر دیں گے. اللہ کہیں گے اب تو نے جو گناہ کیا تیرے بدن کا ٹکڑا بتائے گا. ہاتھوں میں سے آواز آئے گی اس نے کون کون سے گناہ کیا، اللہ حفاظت فرمائے. پاؤں میں سے آواز آئے گی، پیٹ سے آواز آئے گی، پیٹھ سے آواز، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے سے آواز آئے گی اس نے کون سا گناہ کیا. تو وہ بول تو نہیں پائے گا لیکن تعجب سے دیکھے گا کہ یہ ہاتھ تو آج تک کبھی بولا نہیں تھا، ارے یہ میرا پاؤں تو آج تک کبھی بولا نہیں تھا. اس وقت اللہ فرمائیں گے کیا تو نے اللہ کی قدرت کو کم سمجھا؟ جو آج تک زبان سے بلواتی تھی آج وہ اللہ نے ہاتھ سے بھی بلوانا شروع کر دیا. یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو گے نہیں انشاءاللہ؟ سورہ یاسین تو یاد ہوگی. اللہ نے فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آج قیامت کا میدان ہے، تو اللہ کے سامنے ہے اور اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کو بند کریں گے، ہاتھ بولنا شروع کرے، پاؤں بولنا شروع کرے، سارے گناہوں کو بتانا شروع کرے. تو قیامت میں ہمارے خلاف کتنے گواہ ہیں؟ اس لیے موبائل پہ گیم کھیلنے والوں، ایپیسوڈ کھیلنے والوں اور موبائل پہ ننگا دیکھنے والوں، میرے کو تو تعجب ہوا. اب ایک کو میں نے پوچھا کہ کائے کو موبائل میں ایپیسوڈ کائے کا دیکھتا؟ تو کہتا ہے قاری صاحب دیکھنے جیسا کیا ہے کہ گالیاں دیتے ماں بہن کی، یعنی ماں بہن کی گالی رات کو سناٹے میں سنتا ہے اور اچھا لگتا ہے. یعنی وہاں ایپیسوڈ میں کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے. ظاہری بات ہے ماں بہن کی گالی کا مطلب ماں کی شرمگاہ کا ذکر کرتا ہے، بہن کی شرمگاہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ ہم کو اچھا لگتا ہے. وہ اگر ہم کو ایسا بولے تو، اور اس کے لیے 2 گھنٹے رات کو چلے جاتے ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ. اور کیا سمجھتا ہے معلوم ہے؟ کون دیکھا
کس کو کیا معلوم میں نے کیا کیا؟ میرے امی کو بھی نہیں معلوم، ابا کو بھی نہیں معلوم، میرے دوست کو بھی نہیں معلوم، یہ سماج کو بھی نہیں معلوم، یہ سوسائٹی کو بھی نہیں معلوم۔ اللہ کہتا نادان، 4 گواہ تیرے خلاف تیار ہو گئے۔ چلو اتنی بات تو پکی ہو گئی، کتنے گواہ ہمارے خلاف تیار ہو گئے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کتنے گواہ؟ بڑی پیاری بات علماء کرام نے لکھی ہے، اگر یہ 4 گواہ جو ہمارے اپوزٹ میں ہیں، بھائی نمبر 1 بولو زمین، نمبر 2 کرامن کاتبین، نمبر 3 ہمارا نامہ اعمال، اور نمبر 4 ہمارے بدن کے ٹکڑے، پارٹس آف باڈی، یہ سب ہمارے اپوزٹ میں۔ لیکن میرے مسجد قباء سگرام پورا والوں، اگر ان کو اپنے فیور میں کرنا ہو، یعنی یہ ہمارے فیور میں آ جائے، یعنی زمین بھی کہے اللہ یہ تیرا بہت اچھا بندہ ہے، اللہ تیرا ولی بندہ ہے، یہ کرامن کاتبین بھی کہے کہ اللہ کوئی گناہ نہیں، اور گناہ کیا بھی تھا، توبہ کیا، صرف نیکی نیکی ہے، ہمارا نامہ اعمال بھی ایسا اچھلتا دھوم مچاتا ہوئے، اور ہمارا بدن کا ٹکڑا ٹکڑا زبان سے کہے، زبان بھی کہے، بدن کا ٹکڑا بھی کہے اللہ اللہ، بولو کیا کہے؟ یعنی یہ 4 تو ہمارے اپوزٹ ہے، لیکن اگر ہم کو اپنے فیور میں لینا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ کون کون چاہتا ہے 4 کو اپنے فیور میں لے لے؟ آج فیصلہ کر لے، 4 کو اپنے کس میں لینا ہے؟ فیور میں۔ تو کیا کرنا میرے پیارو؟ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے، 2 کام کر لے، یہ 4 کیا، دنیا بھی تیری، آخرت بھی تیری، جنت بھی تیری۔ یہ 4 تو کیا چیز ہے؟ یہ 4 گواہ کو رہنے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، 2 چیزیں کر لے، دنیا بھی تیرے قدموں میں، یعنی بھر بھر کے اللہ کہتے روزی عطا کروں گا، آخرت بھی تیرے لیے، اور جنت کا ابھی سے بغیر حساب و کتاب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کتنے کام کرنے ہوں گے؟ 2 کام۔ ہمارے نبی نے فرمایا نمبر 1 قرآن، نمبر 1 قرآن، اور یہ فرمایا دوسری چیز کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا سنت نبیکم، بولو سنت نبیکم، تمہارے نبی کی سنت۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی کی سنت، یعنی سنت کا مطلب ہمارے نبی کا طریقہ ہمارے پاس ہے؟ ارے بولو نا نبی کا طریقہ۔ آج سے کون کون ارادہ کرتا ہے نبی؟ اور رمضان مہینہ شروع ہونے والا ہم سب کے لیے ضروری ہے توبہ توبہ توبہ۔ بہت گناہ کیے، بہت پاپ کیے، بہت جرم کیے، بہت اللہ کے حق میں کوتاہی کی، بندوں کے حق میں کوتاہی کی، علماء کے شان میں گستاخی کی۔ اب ہم سب کو چاہیے کہ یہ گولڈن پیریڈ ہے شعبان اور رمضان، کیونکہ شعبان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 مہینے میں 2 مہینے ایسے، 1 مہینہ میرا ہے یعنی شعبان کا مہینہ، 1 مہینہ اللہ کا ہے یعنی رمضان المبارک کا مہینہ۔ تو بہت مبارک مہینے میں ہم ہیں۔ ابھی ہم کو ایک ہی کام کرنا ہے، توبہ توبہ توبہ۔ پہلے میں توبہ کے 1-2 واقعات آپ کو بتاؤں، اور اس کے بعد میں ہم کو توبہ کیسے کرنا چاہیے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کے مقولے کے ساتھ بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ اس کلپ کو بھی قبول فرمائے، اپنے دربار میں قبول فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا واقعہ یہ ہے جو ایک کتاب ہے نفحۃ العرب، نفحۃ العرب ایک کتاب ہے، اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بہت مالدار آدمی مگر آخری درجے کا شرابی، کبابی، جواری، اس نے ایک مجلس لگائی جس میں گانے والیاں بھی آ رہی ہے، شراب بھی آ رہا ہے، کباب بھی آ رہا ہے، شباب بھی آ رہا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ مجلس لگتی ہے تو کچھ چیز کی ضرورت پڑتی ہے جس کو چکھنا کہتے ہیں۔ تو اس نے اپنے خادم کو بلایا، وہ شرابی کبابی جواری مالدار آدمی نے اپنے خادم کو بلایا، 4 درہم دیے، اور 4 درہم دے کر کہا جاؤ اچھا چکھنا لے کر آؤ، کیونکہ تھوڑی دیر میں ہماری مجلس شروع ہوگی، اس میں گانا بجانا، گانے والیاں، ناچنے والیاں، شراب کباب شباب کی مجلس ہوگی، جاؤ جلدی سے 4 درہم لو اور چکھنا لے کے آ جاؤ تاکہ کھانے میں مزہ آ جائے۔
اب وہ بیچارہ غلام اللہ کا ولی تھا، وہ 4 درہم لے کر گیا. جب لے کر گیا تو دیکھا کہ ایک راستے پر ایک اللہ کے ولی کھڑے ہیں جن کا نام ہے حضرت منصور بن عمار. حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ کھڑے، اور ان کے بازو میں ایک فقیر کھڑا ہے. اور حضرت منصور بن عمار کہتے ہیں اے لوگو یہ فقیر کو 4 درہم کی ضرورت ہے، یہ فقیر کو 4 درہم کی ضرورت ہے. آج جو اس فقیر کو 4 درہم دے دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا. اب یہ غلام نے دیکھا کہ حضرت منصور اللہ کے ولی 4 درہم مانگ تو رہے فقیر کے لیے، مگر دعا تو یہ دینے والے ہیں. تو حضرت منصور کے پاس گئے اور جا کر کہا لو یہ فقیر کو 4 درہم میں دے رہا ہوں، اب 4 دعاؤں کا کیا معاملہ ہوگا. تو حضرت منصور تو اللہ کے ولی تھے. اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر اور اللہ پورا کر دیتا ہے. جب اللہ نے ان کی تعریف کی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ نے اولیاء کرام کی تعریف قرآن پاک میں کی ہے. تو حضرت منصور بن عمار نے کہا میں تجھے 4 دعائیں نہیں دوں گا، تم مانگ، تجھے 4 دعائیں کیا چاہیے. تو غلام نے تو دیکھا موقع بہت اچھا ہے، تو سب سے پہلے اس نے کہا کہ پہلی دعا میری یہ ہے آپ ایسا کریں کہ وہ 4 درہم جو میں نے دیے ہیں نا اس کا بہت زیادہ بدلہ میرے کو مل جاوے، اس کا بہت زیادہ بدلہ میرے کو مل جاوے. دوسرا یہ کہ کہا میرا آقا بڑا شرابی کبابی جواری ہے، بس کچھ ایسا اس کے دل میں آوے کہ وہ میرے کو آزاد کر دے. نمبر 3 میرا آقا بھلے شرابی کبابی جواری ہے مگر وہ مجھ سے محبت کرتا، میں اس سے محبت کرتا، بس اس کی یہ گندی عادت چھوٹ جاوے. 3 باتیں ہو گئی. اور چوتھی بات کہا کہ اس کے مجمع میں سب لوگ بہت آتے، بڑے بڑے لوگ آتے، بس اللہ سب کی مغفرت کر دے. کہا یہ 4 دعائیں ہیں. حضرت منصور بن عمار نے 4 دعا پر کہا آمین 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 آمین. یہ اب واپس اپنے گھر کی طرف آئے. ان کو معلوم ہے میں چکنا تو لے کے نہیں جا رہا ہوں، مجلس گرم ہوگی، میرا آقا مجھے بہت مارے گا. تو یہ آئے، جیسے اندر آئے آ کر آقا کو پوری داستان سنا دی، پوری داستان سنا دی. آقا نے کہا جا تیری پہلی دعا قبول ہو گئی، جا پہلی دعا تیری قبول ہو گئی، میں نے تجھے آزاد کر دیا. انت حر لوجہ اللہ، تو اللہ کے واسطے آزاد ہے، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. تیری دوسری دعا بھی قبول ہو جاوے. کہا کہ تو نے 4 درہم دیے، آقا نے اندر سے 4000 درہم نکالے. کہا جا میں نے تیرے کو اس کا مالک بنا دیا. 4000 درہم یعنی بڑے بڑے چاندی کے سکے، کہا تیرے کو مالک بنا دیا. اور کہا کہ تیسری دعا بھی قبول ہو گئی. تو نے کہا نا کہ تیرا مالک شراب چھوڑ دے، یہ میں شراب کی بوتلیں توڑتا ہوں، یہ مجلس ختم کرتا ہوں. آج کوئی مجلس نہیں ہوگی، نہ شراب نہ کباب نہ شباب، بس یہاں صرف ہوگا تو اللہ کا ذکر ہوگا. یہ کہہ کر آقا نے توبہ کر لی. پھر اس غلام نے کہا میری چوتھی دعا یہ تھی کہ آپ کے جتنے دوست احباب سب جو مجلس میں آتے اللہ سب کی مغفرت کرے. تو آقا نے زور سے چیخ ماری. کہا یہ میرے بس کی بات نہیں. میرے بس کی بات پہلی تھی میں نے تجھے آزاد کر دیا، دوسری بات میرے بس کی تھی میں نے 4 درہم کی جگہ 4000 درہم دیے، تیسری چیز میرے بس کی تھی میں نے شراب پینا چھوڑ دیا، میں نے گندے کام کرنا چھوڑ دیا. اب اللہ پورے مجمع کی مغفرت کرے، یہ میرے بس کی بات نہیں. خیر رات ہوئی، جب وہ آقا سو گئے تو خواب میں دیکھتے ہیں پکارنے والا پکارتا ہے تو نے تیرا وہ کام کیا جو تیرے بس میں تھا، اللہ نے وہ کام کیا جو اس کے قدرت میں تھا. اللہ نے ہر تیرے پاس آنے والے کی مغفرت کر دی، اللہ نے ہر ایک کو بخشایا بنا دیا. یہی بات ہے جس کو اللہ نے کہا توبہ کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں کامیاب کر دوں گا. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب توبہ کر لو، اللہ تم کو کامیاب بنا دیں گے. اور ایک بات میرے خواتین اور میرے بزرگان دین اور میرے علماء کرام اور میرے ساتھیوں، ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے بارے میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ بے شک میں گنہگار، میں پاپی، میں مجرم، میں بہت بڑا آخری درجے کا نکمہ، لیکن میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا. آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے محدث جن کا نام ہے حضرت یحییٰ بن اقسم،
ان کا انتقال ہو گیا. اب بڑے محدث تھے, انتقال ہو گیا, لمبا چوڑا جنازہ, خیر دفن کفن سب ہو گیا. کسی شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا تو کہا میرے استاد محترم حضرت یحییٰ بن اقسم کیف فعل بک ربک, اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یحییٰ بن اقسم نے کہا اپنے شاگرد کو کہا ارے پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی, قبر میں ہی سوالات ہونے لگے, تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا, تو نے یہ گناہ کیا, تو نے یہ گناہ کیا. یحییٰ بن اقسم کہتے ہیں میں نے قبر میں ہمت کر کے کہا اللہ تو یہ سب سوال کرتا ہے, حالانکہ تیرے بارے میں تو ہم نے ایسا نہیں سنا تھا, ہم نے تو تیرے بارے میں ایسا نہیں سنا تھا کہ تو ایسے کڑے کڑے اور مشکل سوالات کرے گا. تو اللہ کی طرف سے قبر میں آواز آئی تو تم نے میرے بارے میں کیا سنا تھا؟ تو حضرت یحییٰ بن اقسم تو محدث تھے, انہوں نے کہا میں نے میرے شیخ عبد الرزاق سے سنا تھا, اور میرے استاد شیخ عبد الرزاق نے امام معمر سے سنا تھا, اور امام معمر نے شیخ زہری سے سنا تھا, اور شیخ زہری نے حضرت انس سے سنا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے سنا تھا. اور حضرت جبرائیل کو اے اللہ تو نے خود فرمایا تھا میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں ویسا معاملہ کرتا ہوں, تو میں تو تیرے بارے میں اللہ یہ کڑے کڑے سوالات کا گمان نہیں رکھتا تھا, میں تو یہی سمجھتا ہوں میرا رب غفور ہے, میرا رب رحیم ہے, میرا رب رحمان ہے. تو اللہ یہ تو معاملہ یہاں الٹا ہو رہا ہے. اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ میں بھی سچا ہوں, جبرائیل بھی سچے ہیں, میرا نبی بھی سچا ہے, حضرت انس بھی سچے ہیں, زہری بھی سچے ہیں, امام معمر بھی سچے, عبد الرزاق بھی سچے. اے یحییٰ بن اقسم تو نے میرے بارے میں مغفرت کی امید کی, جا میں نے تجھے معاف کر دیا, تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا, اور جنت کا جوڑا میں نے تجھے اڑا دیا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے بارے میں ہم یقین رکھیں. شعبان مہینہ, رمضان مہینہ, ہاں اتنا ضروری ہے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے, ہم سچی پکی توبہ کریں. اب میں آخر میں ایک بات بتاؤں, ایک بہت پیاری دعا ہے قرآن میں, ہم لوگوں میں سے بہت کی توجہ اس کی طرف نہیں ہے. میں حوالہ دے دوں, پارہ نمبر 24 سورہ غافر. اس سورت کے دو نام ہیں, سورہ غافر بھی اور سورہ مومن بھی. اس کی ابتدائی آیتیں ترجمے کے ساتھ, یعنی ترجمے کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہم کو اللہ سے مانگنا چاہیے. یہ دعا بہت پیاری ہے اور شعبان اور رمضان میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کون سی دعا؟ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. شروع اس طرح ہوتی ہے سورت, سورہ غافر یا سورہ مومن کہو, 24ویں پارے میں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. اس کا میں بہت شارٹ میں ترجمہ کرتا ہوں, یعنی بندہ کہتا ہے غافر الذنب, اے گناہوں کو معاف کرنے والے, وقابل التوب, اے توبہ قبول کرنے والے, اور شدید العقاب, اے سخت سے سخت عذاب دینے والے, ذی الطول, اے لمبی طاقت والے اور لمبی بھلائی والے. لا الہ الا ہو, کوئی معبود نہیں مگر تو ہی معبود ہے, الیہ المصیر, اللہ تیری ہی طرف آنا ہے. حضرت ثابت بنانی کہتے یہ دعا کو اس طریقے سے پڑھنا چاہیے. سب سے پہلے نا غافر الذنب تو کہنا چاہیے غافر الذنب اغفر لی, اے گناہوں کے معاف کرنے والے. اردو میں کہہ دینے کا, گجراتی میں کہہ دینے کا, انگلش میں کہہ دینے کا. نمبر 1, اے گناہوں کے معاف کرنے والے, میرے گناہوں کو معاف فرما دے. یا قابل التوب, اے توبہ قبول کرنے والے, میری توبہ کو قبول کر لیجئے. شدید العقاب, اے بہت سخت سزا دینے والے, لا تعاقبنی, مجھے سزا مت دینا. یا ذی الطول, اے بھلائی والے, تل علیہ بخیرین, بہت لمبی بھلائیاں, جان مال عمر ایمان میں برکت عطا فرما دے. پھر کہنے کا لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں, ہم سب کا معبود اللہ ہے, اور یقین کے ساتھ کہنے کا الیک المصیر, اللہ تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. تو یہ کچھ جملے بار بار کہو. پہلا جملہ, اے گناہوں کا معاف کرنے والا مجھے معاف کر دے. نمبر 2, اے توبہ قبول کرنے والا میری توبہ قبول کر لے. اے سخت عذاب والا مجھے عذاب مت دینا.
3 जुमले हो गए। और चौथा जुमला, ए लंबी भलाई वाला मुझको लंबी भलाई अता फरमा दे। और 5वें नंबर पर कलमा पढ़ लेने का, ला इलाहा इल्लल्लाह। और 6ठे नंबर पर यकीन रखने का, एक न एक दिन अल्लाह की तरफ जाना है। अल्लाह ये शाबान और रमजान में हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब का ये बयान आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के बयानात सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।